بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ لاسٹ ایپیسوڈ ہے آج انشاءاللہ۔ ولی کے کہنے کے باوجود بھی جانا اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، جس پر صدام کو تو کافی خوشی تھی، مگر ولی دل ملا رہا تھا۔ جانا کی واپسی پر سب بہت خوش تھے۔ فضل خان نے تو جشن کا اعلان کیا جیسے صدام نے ہوگا، کیونکہ وہ صرف فی الحال ہاتھ کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ہاتھ بے حد خوش اور مسرور سا پھر رہا تھا، اور زرش کی جب سے دوبارہ جانا سے بات چیت ہوئی تھی تب سے وہ جانا کے کمرے میں بیبی کے پاس ہی پائی جاتی۔ صدام نے بھی توجہ نہیں دی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں نے کھانا لگا دیا۔ وہ خود آج کل بہت خوش رہنے لگی تھی، بھلے وہ ایک بات کا بھی جواب نہیں دیتا تھا، مگر پھر بھی اس کا انداز پہلے جیسا نہیں تھا۔ ہاں عنایت، شادی یہیں حویلی میں ہوگا، دونوں گاؤں کی شمولیت ہوگی، اور سب کی شمولیت ہونی چاہیے، کوئی ایک بھی نہ رہ جائے۔ اس نے یاد دہانی کرائی تو عنایت نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ تبھی صدام کا فون بجا۔ یس صدام، فضل خان اسپیکنگ، اس نے کہا تو دوسری طرف کی آواز سن کر وہ ذرا سا مسکرایا۔ یس میم، تم کو کوئی تنگی تو نہیں؟ وہ بولا۔ ٹھڑک شروع ہو گیا صدام زادہ۔ زری جو باہر ہی آ رہی تھی، اس کے کان کھڑے ہوئے اس نے جھک کر کان لگایا۔ او، ہمارا آنا تو تھوڑا مشکل ہے، تم آ جائے یہاں، اس نے کہا۔ زرش کو غصہ آنے لگا۔ کون تھی یہ جس کو میم کہہ رہا تھا؟ اتنی خوش اخلاقی سے یہاں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اوکے، تم کو عنایت لے لے گا، اس نے کہا، اور فون بند کر کے خاموشی سے کھانا کھایا۔ اس کو فریش ہونا تھا، تبھی عجلت پہ اپنے کمرے میں آیا۔ زرش کو پا کر اس نے تیوری چڑھائی۔ یہ لیں آپ کے کپڑے۔ زری جلدی سے لباس اس کے سامنے لے۔ تمہارا ہاتھوں کا زحمت ہی ہوگا، ہو رہا ہے، اس نے کپڑے کھینچتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ زرش نے گھور کر دیکھا۔ تم اپنا مزاج نا زمین پر لے کے آئے، ہم بھولا نہیں ہے جو کچھ تم نے کیا، وہ اس کا منہ جکڑتے بولا۔ میں بھی نہیں بھولی، زرش منمنائی۔ ہاں، تمہیں کون سا یقین ہے کہ ہم نے تمہارے ماں باپ کو نہیں مارا، وہ کپڑے پھینکتا بولا۔ میں آپ کو معاف کرتی۔ چٹاخ! لفظ پورے ہونے سے پہلے تل ملاتا ہوا تھپڑ زرش کے منہ پر پڑا، جس سے وہ دور جا گری، مگر صدام نے اس کو گریبان سے پکڑ کر سختی سے اس طرح جکڑ کے زمین سے 2 انچ اوپر اٹھا کہ وہ 2 انچ کے اوپر ہو گئی۔ تمہارا جرت کیسا ہوا؟ تم ہمیں معاف کرے گا؟ ہمیں؟ وہ دھاڑا۔ زرش کے رنگ پھک ہوئے۔ تم ہمیں معاف کرے گا؟ وہ اس کی گردن سختی سے دباتا چلایا۔ میں نواب جی، زرش کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی، چہرہ اس کی انگلیوں کے نشان سے سرخ ہو گیا، آنسو لگاتار بہتے لگے۔ چاہیے چڑھنے پئی تینوں، تمہارا اوقات ہماری محبت بڑھا رہا ہے، ورنہ کس میں جرت ہمارا سامنے اس طرح بولے؟ وہ چلا اور اسے دور جھٹکا۔ زری زمین پر گری اور بری طرح رو دی۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم تم پر مرتے ہیں، مگر تم ایک 2 ٹکے کا لڑکی ہے جس کو اپنا زندگی میں شامل کر کے ہم پچھتا رہا ہے سراسر۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا پھنکارا۔ زرش اس سے بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی، جبکہ صدام کو شدید تکلیف ہوئی تھی۔ محبت کرنے والے محبوب کی نگاہ کے اتار چڑھاؤ کو جان لیتے، اور یہ لڑکی، اس نے مٹھیاں بھینچی اور واش روم میں چلا گیا، جبکہ زرش وہیں سے سکتی رہی۔ جو مار جا کر پیٹ پٹیا پائی رکھ۔ 3 دن گزرے، فنکشنز کی ابتدا ہو گئی۔ پیلا کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا، وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ نے سب سے پہلے نکاح کی تقریب رکھوائی تھی۔ زارا کی طبیعت بھی اب سنبھل گئی تھی، مگر بچہ سنبھالنا اس کے لیے کافی مشکل عمل تھا۔ ولی 3 دن سے نہیں آیا تھا، جبکہ ولی کی بہن اس کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، کر کے حق ادا کر رہی تھی۔ دل کی دعوت بھی نکل گئی تھی اور جانا اس سے پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ زرش اور صدام کے اس دن کے بعد ایک دوسرے سے بات نہیں ہوئی۔ صدام اس کی شکل بھی دیکھنے کا روادار نہیں تھا، جبکہ گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا تھا، اور وہی انگریزی تھی جو یہاں آ کر صدام کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ صدام نے بھی جیسے قسم کھا لی تھی اس کی ہر بات ماننے کی۔ صدام کے ساتھ ساتھ شہاب کا فلرٹ بھی عروج پر تھا، اوئے ہوئے، جبکہ ہاتھ کو تو ہفتے کلیم کی دولت مل گئی تھی۔ فیروز آج نکاح کی تقریب میں مجبوری آیا تھا، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا۔ صدام اس سے اسی طرح ملا، جبکہ اسی طرح اس کی اس حویلی میں کوئی اوقات نہیں تھی، جس سے اس کے اندر غضب کی آگ مزید ہلکورے لینے لگی، اور نکاح کے فنکشن کو تباہ کرنے کی وہ ٹھان چکا تھا۔ اگر کوئی کہتا حویلی کو چاند کی طرح سجا دیا تو غلط نہیں تھا۔ صدام نے حویلی کا ایک ایک حصہ ستاروں سے جیسے سجا دیا تھا۔ حویلی میں مہمانوں کی چہل پہل آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ آج نکاح کا فنکشن تھا، جس پر صدام نے تو نہیں، البتہ ہاتھ نے فضل خان کے ساتھ جا کر ولی اور ان کے تمام گھر والوں کو دعوت دی تھی۔ سفید پھولوں سے سجی حویلی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ فیروز خان حال میں لگے مزید پھولوں کو دیکھتے ہوئے اپنے خاص ملازم کو اشارہ کر چکا تھا، جس نے اتنی خوبصورتی سے سجے پھولوں کی لڑی کا وہ سرا پکڑا ہوا تھا جس کے بس ایک بار کھینچنے سے پورے کا پورا حال برباد ہو جاتا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کرتا، اندر صدام داخل ہوا، اور فیروز اندر تک چل گیا جب اس نے اپنے ملازم کو صدام کے خوف سے بھاگتے دیکھا۔ صدام اس کی طرف بڑھا۔ تو تم آ گیا؟ تو خیر اچھا کیا، اس نے اس کے شانے تھپ تھپائے۔ تم نے ولی کو کیوں بلایا؟ فیروز نے نامحسوس طریقے سے اپنے شانے سے ہاتھ ہٹایا۔
ہمارا جانا کا آدمی ہے وہ، صدام نے شانے اچکا۔ تو غیرت سو گئی تمہاری، فیروز نے طنز کیا۔ صدام بھڑکنے کی بجائے مسکرا دیا۔ جاگ تو ہم اب گیا، سو تو پہلے رات، اور ویسے بھی دشمن سے ہاتھ ملانے میں بہتری ہے، تم تو یہی درس دیتا تھا۔ ملازم نے اس کے سامنے پانی پیش کیا جسے پیتے ہوئے سکون سے بولا۔ اچھی بات ہے۔ وہ دانت پیس کر فیروز بس اتنا بولا اور جانے لگا۔ کہاں جاتا ہے؟ بیٹھو کچھ گپ لگائے، اس نے کہا تو فیروز نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے ڈیرے پر جانا ہے، وہاں بھی معاملات دیکھنے ہیں، اس نے کہا۔ خیر تمہارے پاس معاملات تو کوئی نہیں، مگر کچھ نہیں ہوتا، جاؤ۔ یہ تو بستیجی ہو گئی، ابھی گجب قسم دی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ فیروز اسے مزید برداشت کیے بنا وہاں سے چلا گیا۔ ویسے بھی اپنا گھر آخری بار دیکھے کب تم، سوچتے ہوئے اس کی دماغ کی رگیں تنی تھی۔ ابھی وہ باہر ہی دیکھ رہا تھا تبھی ہاتھ اپنے کمرے سے نکلا، بالکل تیار تھا۔ صدام نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا، فنکشن باہر شروع تو ہو چکا تھا مگر پھر بھی وہ اس کو جلدی مانتا تھا۔ لالا آپ تیار نہیں ہوئے؟ وہ اس کے پاس آیا۔ شہاب بھی تیار ہو چکا تھا جبکہ عنایت بھی۔ نہیں، تمہارا اندر آگ لگا ہے، ہم کو اتنی جلدی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ صدام نے طنز کیا تو وہ خفیف سا ہو گیا۔ خیر جھوٹ بھی بندہ اتنا بولے تو دوسرا ہضم کر لے۔ شہاب نے گھورا کیونکہ وہ گوری صدام پر مرتی تھی اور شہاب باؤ کی توجہ اس گوری پر نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھنے لگی تھی۔ تمہارا اندر کا جیلسی ہم جانتا ہے۔ صدام نے دانت نکالا جبکہ شہاب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، اور تبھی وہاں ان سب کے بقول و انگریز نہیں آئی۔ ہے صدام، آج تم کیا پہننے والے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ کیوں، تم نے اس کے ساتھ مردانہ لباس پہنا ہے؟ شہاب جل کر بولا، مگر میسی مسکراتی رہی۔ آپ کے پاس عقل کم ہے، میں ڈریس کلر پوچھ رہی ہوں، اس نے ٹکا سا جواب دیا جس پر صدام کا سب سے اونچا کہنکا نکلا۔ وائٹ، اس نے جان بوجھ کر شہاب کو جلانے کے لیے بتایا اور ایکسکیوز کرتا اوپر آ گیا۔ زرش بھی روم سے باہر ہی کھڑی تھی اور یقیناً ان کی باتیں سن چکی تھی، مگر صدام نے توجہ دیے بنا اپنے روم میں قدم رکھا۔ زرش بھی اس کے پیچھے کمرے میں آئی اور سامان اٹھا کر پٹکنے لگی، جبکہ صدام نے اس بات کا کوئی رسپانس نہیں دیا اور شاور لینے چلا گیا۔ میں اس گوری کا منہ توڑ دوں گی، آنکھوں میں آنسو بھرے بہت غصے سے سوچ رہی تھی۔ 10 منٹ تک اپنا پنک ڈریس جو وہ خود ہی پسند کر کے لائی تھی دیکھنے کے بعد بھی اسے اچھا نہیں لگا۔ اس نے بھی وائٹ ہی پہننا تھا، مگر یہاں تو اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، اور وہ جو شاپنگ بھی کی تھی وہ بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی کہ صدام کے سٹینڈرڈ کی ہے۔ اس نے تو بہت سستے سے عام سے علاقائی چوڑے خرید لیے تھے، اب اس کا دل کر رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ صدام 15 منٹ بعد واش روم سے نکلا، وائٹ سوٹ میں اس کا شاداب چہرہ دمک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر زرش کی طرف دیکھا اور ڈریسنگ کے سامنے چلا گیا۔ میں پاگل ہوں جو میں یہاں رو رہی ہوں، بلاخر اس پر چلائی۔ صدام نے بس نگاہ اٹھائی کہ زرش کی پلکیں گر گئی۔ وہ اسے منع کر چکا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھے، مگر اپنے دل کا کیا کرتی، بار بار اس کی وجہ سے ٹوٹتا تھا اور وہ یقین نہ کر کے اسے خود ہی زخمی کر رہی تھی۔ صدام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بال سیٹ کر کے اس نے اچھے سے پرفیوم چھڑکا جس کی مہک سے پورا کمرہ مہک اٹھا، اور اس نے واچ لائٹ پہ پہنی، شانوں پر اپنے مخصوص سٹائل میں میرون شال ڈالی اور باہر نکلنے کو تھا کہ زرش اس کے آگے میں آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ میٹھے میٹھے آنسوں سے وہ سنجیدگی سے دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیلائے گویا اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ لگتا ہے معلوم ہے ہمیں، تم بیوی ہے ہمارا۔ صدام نے گھڑی پر ایک نظر دوڑائی اور اکتا کر بولا۔ اس نے کبھی جھگڑے میں بھی اسے دستبرداری نہیں دی تھی۔ زرش کو ٹوٹ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی جس نے اس کے ماں باپ کو مارا، مگر وہ صدام نہیں تھا۔ اسے اس بات کا یقین آ گیا تھا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیا کرے کہ آدمی اس گوری سے ہٹ کر صرف اس کا ہو کرے۔ اس کے چھوٹے سے دماغ میں دھوم مچ رہی تھی، دماغ جو سگنل دے رہا تھا وہ کیسے کر سکتی تھی۔ سو گئی ہو؟ صدام نے تیوری چڑھا کر پوچھا تو وہ چونکا۔ میرا وقت ضائع نہیں کرو۔ وہ باہر جاتا کہ زرش پھر اس کے بازو کے نیچے سے نکلتی بالکل دروازے پر چپک گئی، جس کے صدام بھی بے حد قریب کھڑا تھا کہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بالکل سامنے تھے، اور زرش تھوڑا سا ہلتی تو دونوں کے ناک ایک دوسرے سے مس ہوتے۔ تو آپ نے دیکھا نہیں میرے کب؟ شش! صدام کی جان لیوا لمس پر وہ نگاہیں میچ کی، دل اتنی زور سے دھڑکا گویا کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ صدام اس کی کھلی کلی کی مانت لبوں کے بے حد نزدیک تھا۔ زرش جیسے انتظار میں تھی، اس کی شدت سہنے کو خود کو تیار کر چکی تھی، مگر یہ کیا؟ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو وہ تیوری چڑھائی سے گھورا تھا۔ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تم میں۔ اس نے اسے دور دھکیلا اور کڑاپ سے باہر نکل گیا، جبکہ زرش کا منہ او کی صورت کھل چکا تھا۔ تبھی وہ کمرے سے باہر، کچھ بھی ہو جائے آج اس نے سفید سوٹ ہی پہننا تھا۔ تبھی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اوئے ہوئے، دیکھو ان کی اندر سفید سوٹ ہے پیچھے۔ آج سے پہلے اس نے ایسا کام کبھی نہیں کیا تھا اس گوری کے کمرے میں، جس کا نام بھی عجیب سا تھا۔ وہ داخل ہوئی تو دل زور سے دھڑکا، مگر اسے فی الحال خود کو قابو میں رکھنا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ وہ اس وقت واش روم میں تھی اور اس کا بے حد خوبصورت جوڑا وائٹ کلر کا بستر پر پڑا تھا، جبکہ اس کے ساتھ میرون دوپٹہ، جیسے زرش کا دل مچل اٹھا، اور پھر بنا دوسری کوئی چیز دیکھے اس نے جوڑا وہاں سے اٹھا اور تیر کی تیزی سے وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ شرمندگی بھی ہوئی تھی، زمین نے جھنجھوڑا، مگر مجھے پہننا یہ سوٹ، اور اس کی ساری شاپنگ کے پیسے میرے میاں نے دیے تو یہ سوٹ میرا ہے، اس نے سوٹ کو سمجھایا، اور سوٹ کو چھپا کر کمرے کو لاک کر کے شاور لینے چلی گئی۔ اوئے ہوئے، صدام نے پیچھے چوریاں بھی شروع کر دی تھیں زرش نے۔ تو ہے ہی قابل ہستے نا۔ اپنے کامتے ہاتھوں پر اس کا لمس محسوس ہوا، اس کے ہاتھوں نے جیسے اس کے ہاتھوں کو حرکت بخشی۔
اور بیلا اس کے نام خود کو خود ہی سونپ گئی۔ ہاتھ نے مسکرا کر اس پر اپنی پرتپش نظروں کا حصار کیا۔ نور نے دل ملا کر یہ منظر دیکھا اور اس سے دور ہو گئی، جبکہ بیلا بری طرح کنفیوز تھی۔ ہاتھ نے اب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے کسمسا کر اپنا ہاتھ اس سے الگ کرایا۔ ہاتھ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، اپنے پیچھے صدام کو پایا جس کو گھورنے میں مصروف تھا۔ اوئے ہوئے، ہاتھ دی ہر گئی۔ شرافت سے نیچے اترے گا تم، اور وہ جو بابا سائیں سے مہمان ملنے آئے ان کے پاس جائے گا، اس نے حکم دیا۔ ہاتھ کی آنکھیں اگلی۔ لالا میں دلہا ہوں، وہ ایسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ دیکھتا ہے مجھے چیخنے کا ضرورت نہیں، دکھتا ہے مجھے چیخنے کا ضرورت نہیں۔ دونوں کی چھیڑخانی پر سب کے کہکے ابھرے تھے۔ اب شہاب اور نائد نے ہاتھ کا ریکارڈ لگا دیا تھا۔ بیلا تو بیٹھے بیٹھے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ فیروز ایک طرف خاموش کھڑا ان کی خوشیاں تباہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بیٹا سب منہ میٹھا کرنے کی رسم ادا کر لو، موری نے جانا سے کہا جو خود ہاتھ کا ریکارڈ لگانے میں مصروف تھی۔ صدام اسٹیج سے اتر کر مسکراتا ہوا جانے لگا کہ موری نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ صدام وہیں تھم گیا۔ وہ تم بڑے بیٹے ہو تو پہلے زرش اور تم منہ میٹھا کراؤ گے، بس اسی لیے روکا تھا۔ سب انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صدام نے غیر محسوس طریقے سے اپنا ہاتھ آزاد کرا اور اپنی بیگم کی کھوج میں نگاہ دوڑائی جسے وہ بھلا بیٹھا تھا۔ اور تبھی حال میں ولی داخل ہوا، کافی ساری مٹھائیوں کے شگن اور تحائف کے ساتھ۔ وہ شاہانہ چال چلتا ان تک آیا۔ رقیہ بیگم، عائزہ شہریار بھی ساتھ تھے۔ ولی نے گوگلز کی اور سے سکین کلر کی خوبصورت سے فراک میں اپنی بیوی کو دیکھا، جس اس کی حسن کو آنکھوں میں چھپا لیا تھا۔ اس نے صدام کی طرف نگاہ گھمائی۔ مبارک ہو، ولی نے رسمی سے کہا۔ ہم تو نکاح کر چکا، جس کا ہے اس کو دو۔ بظاہر مسکرا کر لوگوں کو حیران کر دینے والے دونوں ایک دوسرے پر طنز اچھال رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں بھول جاتا ہوں، تمہارے مل لگنا دنیا کا فضول کام ہے۔ ولی نے نگاہیں گھمائی، فیروز پر نگاہ گئی تو دل کے اس کی گردن دبا دی۔ پھر بھی بار بار رکھتا گھامڑ۔ دونوں ایک دوسرے کے کراس میں گزر کر نکلے، مگر صدام زیادہ آگے نہ جا سکا۔ سفید لانگ میکسی پر میرون کا عمدہ دوپٹہ لیے، بالوں کو پورا کھولے، ایک شانے پر ڈالے ڈارک میرون لپسٹک لگائے، منہ اونچی ہیل میں سنبھل سنبھل کر چلتی صدام کو آسمان سے اتری ہوئی پری لگی، جس کے اعصاب سلب کر چکی تھی، وقت کو تھام چکی تھی۔ چاروں جانب سے لوگ غائب ہو گئے تھے اور وہ دونوں تھے بس۔ زرش بھی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، ذرا جھجک کر، ذرا شرما کر۔ اس نے 2 قدم اور اٹھایا اور اس کے نزدیک پہنچی تو بے ساختہ صدام کے لب ہلے۔ تم غضب ہے، وہ بولا۔ زرش مزید شرمائی اور صدام چونکا۔ اس کے پیچھے سے میسی بھی اپنے عام کیژول حلیے میں آئی اور زرش کو دیکھنے لگی۔ یہ میرا ڈریس ہے، وہ حیرانگی سے بولی۔ منظر ٹوٹ چکا تھا، سب ہوش میں آ گئے تھے۔ زرش کا چہرہ پھیکا پڑا۔ صدام نے زرش کی جانب دیکھا اور یاد آیا کہ جو کمرے میں لباس تھا یہ تو وہ بالکل نہیں تھا۔ اچانک اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ نہیں، یہ میرا، مجھے نواب جی نے لا کر دیا تھا۔ زرش نے فوراً صفائی دی۔ نہیں، یہ میں نے لیا تھا صدام کے ساتھ جا کر، وہ غصے سے بولی، جبکہ زرش رو دینے کو تھی۔ صدام کو مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ رفتہ رفتہ سب ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، جبکہ ولی، جانا، شہریار، عائزہ، ہاتھ، بیلا، شہاب، وہ سب تو ان کو پہلے ہی دیکھ رہے تھے۔ میسی، ہم نے اپنا بیگم کو یہی لباس دلایا تھا، تم نے اپنا گم کر دیا، اب ذرا شور مت ڈالو۔ 2 ٹوک لفظوں میں اس نے بات ختم کی۔ زرش کا دل کیا اچھلے، جبکہ میسی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس کا ڈریس کہاں گیا۔ شہاب کے دانت نکلے۔ بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ، اس نے کہا تو اسے گھورنے لگی۔ منہ بند کرے اپنا، اس نے کہا۔ ویسے کتنے افسوس کی بات ہے، وہ شادی شدہ مرد ہے۔ شہاب اس کے پیچھے ہوا۔ تو میں نے کچھ کہا ہے؟ میسی نے ٹکا سا جواب دیا۔ کواروں پر بھی نگاہ ڈال لیتے۔ ذرا گہری نظروں سے اس کو دیکھتا بولا، جبکہ میسی اس کی صورت دیکھنے لگی۔ تم کو شرم نہیں آتا اس نیت خرابی پر؟ صدام نے غصے سے دیکھا۔ نہیں آتا، اس نے اس طرح ہی جواب دیا۔ صدام نے اس سے نگاہ چرائی، وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ صدام اس کو بھری محفل سے اٹھا کر لے جاتا۔ لالا اب آپ بھی جائیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں، پہلے منہ میٹھا کرائیں۔ آپ منہ میٹھا کرائیں گے؟ جانا نے اس کو یاد دلایا تو وہ زرش کا ہاتھ تھامتا فیروز کے دل پر قدم رکھتا اسٹیج پر چڑھا تھا۔ وہ دونوں اتنے بھرپور لگ رہے تھے کہ سب ان کی جوڑی کو سراہنے لگے، جس میں ولی بھی شامل تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی مکمل لگ رہے تھے۔ دونوں نے منہ میٹھا کرایا اور صدام نے بڑا سا رسگلہ زرش کے منہ میں ڈال دیا۔ زرش حیران رہ گئی، جبکہ اتنا زیادہ اس نے صدام کی جانب دیکھا، جس نے تھوڑا سا اس کی ہونٹوں پر لگا اٹھا کر کھایا۔ معصد کی چلی جب عاشق مزاجی نہیں جانتی، اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ہاتھ کی سیٹی نے اس کا تعاقب کیا۔ زرش پوری طرح شرما گئی اور ایک طرف ہوگی، جبکہ صدام کے لبوں کی مسکراہٹ کافی گہری ہو گئی تھی۔ جانا نے منہ میٹھا کرایا تو مورے نے زبردستی ولی کو اس کے ساتھ بھیجا۔ وہ اس عورت کی بات تو نہ سنتا، مگر اس وقت وہ خود جانا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ تبھی وہ جانا کے ساتھ منہ میٹھا کرانے لگا اور اپنے بچے کے ساتھ وہ دونوں بھی محفل پر چھائے ہوئے لگے۔ جانا نے ولی کو نوٹس نہیں کیا زیادہ، یعنی نو لفٹ کا بورڈ درج تھا، جبکہ ولی کون سا صدام سے پیچھے رہ سکتا تھا۔ جیب سے کئی نوٹ نکال کے جانا پر سے وار کے ایک عورت کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ چور کا بچہ سب نقل کرتا ہے، وہ بڑبڑایا۔ یار شہاب لالا، ہم پاگل ہیں مطلب؟ اس نے دہائی دی تو محفل میں زعفران کھل گیا۔ رفتہ رفتہ سب نے رسم پوری کی۔ کھانے کا شاندار انتظام تھا۔ کھانا کھایا گیا تو فیروز اسٹیج کے پاس کھڑی زرش کے نزدیک آیا۔ تم اپنے ماں باپ کی موت بھول گئی ہو؟ اس نے اچانک سوال کیا تو وہ ڈر گئی۔ نہیں، آپ کون؟ زرش پہچان نہ سکی۔ کوئی بھی نہیں، صدام کے دیکھنے پر وہ ٹل گیا۔ صدام لمبے لمبے ڈگ پھٹتا اس تک پہنچا، زرش کی کلائی پکڑی۔ کیا بات کی ہے اس نے؟ وہ بتابی سے پوچھ رہا تھا۔ کون؟
زرش حیرانگی سے دیکھنے لگی جبکہ صدام کا دل کے اپنے سر پر کچھ مار لے، اتنی جلدی بھول گئی تھی؟ وہی جو ابھی یہاں کھڑا تھا، اس نے سب سے پوچھا۔ ہاں وہ اماں ابا کی موت کے بھولنے پر بات کر رہے تھے، مگر نواب جی، صدام نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے پیچھے کی طرف لیا۔ آپ کو اس کی آواز کو اچانک قید کرتا ہوا اس کا سانس بھی روک چکا تھا، دونوں کے دلوں کے تار بے ہنگم ہو گئی تھی۔ لمحوں کی مدہوشی دونوں کو دیوانہ کری تھی، اور اچانک زرش کو خیال آیا تو اس نے بمشکل اس کو دور کیا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، اس نے سانس لیتے کہا، اور تم چورنی، صدام نے بدلا لیا۔ اوئے ہوئے، چورنی تو واقعی تم اب ہم کو اکیلا نہ دکھے، سمجھایا؟ شہاب کے پاس پر اس نے زرش کو وارن کیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تو تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ ولی نے اس کی کلائی پکڑی جانا ایک دم بوکھلائی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اس نے گھورا۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ پہلے کو پھر چھوڑوں گا۔ اس کی بے باک نظروں سے وہ گھبراتی اس سے دور ہوئی۔ میں نہیں جاؤں گی، جانا نے ہاتھ چھڑانے کی تگو میں ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ تو ہور کی بغیرت دل جی نہ جائیں۔ کیوں مجھ سے دشمنی لگا رہی ہو؟ دشمن کو پاتال تک پہنچاتا ہوں میں، وہ اس پر گہری نظریں گاڑتا بولا۔ آپ کی مجھ سے دشمنی تو تھی، جانا نے بلا کر ہاتھ چھڑا لیا۔ میری بیٹی کی طرف دیکھو، کیا تمہیں لگتا ہے ہماری دشمنی کا صلہ؟ وہ مسکرایا، جانا نے پاؤں پٹکے۔ رکو، ولی نے آواز لگائی مگر وہاں سے چلی گئی۔ اتنا آسان بھی نہیں تھا اس کو منا لینا جسے وہ منانے کے لیے بار بار اپنی انا کا خون کر رہا تھا۔ فنکشن کا اختتام ہوا تو ایسی دھماکہ خیز خبر ملی کہ فیروز الٹے قدموں بھاگا تھا۔ اس کا ڈیرا اور گھر جل گیا تھا، معلوم نہیں کیسے، مگر اس کا سب کچھ چل گیا تھا۔ گھر کو راکھ کی صورت دیکھ کر اس کے اندر جیسے ابار اٹھے تھے، سرخ آنکھوں سے اسے اپنا گھر جلتا دیکھا، اور مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ آگے پیچھے کی کئی گاڑیاں رکی، سب حیرت میں تھے یہ کیسے ہوا؟ شاید الیکٹرک فالٹ ہو، ولی نے افسوس ظاہر کیا تو صدام نے بھی اس کی تائید کی۔ فیروز نے دونوں کو خون خوار نظروں سے دیکھا۔ یہ میرا گھر تھا، فیروز خان کا، یہاں پر ہر چیز پرفیکٹ تھی، یہ ممکن نہیں کہ یہاں پر الیکٹرک فالٹ ہو، وہ غصے سے چلایا۔ صدام اور ولی نے بے وقت اس کی طرف دیکھا۔ اس کی تلملاہٹ دیکھ کر دونوں کو اپنی اپنی جگہ سکون ملا تھا۔ اس سے پہلے بھی الیکٹرک شارٹ ہوا تھا، کیوں گھبراتا؟ سائیں گھر ہی تو تھا، جل گیا۔ صدام نے شانے اچکائے تو فیروز نے ان پر لعنت بھیجی اور پھر سے راکھ کو گھورنے لگا۔ اس کے ملازم آگ کو بجھا رہے تھے، گاؤں کے لوگ رفتہ رفتہ جمع ہونے لگے۔ فیروز کی حالت ایسی تھی، کانٹوں کے بدن میں لہو نہیں۔ صدام نے ہاتھ جھاڑے اپنی گاڑی میں بیٹھا، ولی بھی اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا، جبکہ عنایت کو کہہ چکا تھا وہاں کھڑا رہے۔ سب ادھر ادھر ہوئے تو فیروز کا ملازم اس کے نزدیک آیا، جبکہ فیروز بھی دھول رہا تھی، دور جاتی گاڑیوں کو چپتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے سرکار انہیں معلوم ہو گیا، وہ بولا تو فیروز نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اور اچانک اس کا گریبان پکڑ کے اس کے 2 تھپڑ لگا دیے۔ اپنی زبان سے دوسرا کوئی لفظ نکلنے سے پہلے 1000 بار سوچ، اگر آج تو اس گالی سے ڈر کر نہ بھاگتا تو ان کی خوشیوں کو بھی میں گھن لگتے دیکھتا جو میری بربادی پر منہ دکھا کر دفع ہو گئے، وہ دھاڑ رہا تھا، جبکہ ملازم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا رہ گیا۔ پھر اس کے تن بدن میں ایسی آگ لگی تھی کہ بجھائے نہ بجھے۔ ہاں، اگر وہ صدام خان جان چکا تھا کہ وہ اس کا دشمن ہے تو ٹھیک ہے، سامنے آ کر ہی صحیح، وہ اس کو جان سے مار دے گا، کیونکہ وہ جو کچھ اس کا تھا، اس پر صدام ناگ بن کر بیٹھا تھا۔ ناگ؟ گاڑی حویلی کے سامنے رکی تو صدام فضل خان سکون سے گاڑی سے باہر نکلا۔ ہاں، اس پر لگا الزام پوری دنیا کے سامنے ہٹا نہیں تھا، مگر آج اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں سے گرے تمام آنسوں کا پہلا بدلہ لے لیا تھا۔ ہاتھ فضل خان بھی باہر نکلے۔ تم کو کیا لگتا ہے کس کا کام ہے؟ فضل خان عجیب ششوپنج کا شکار تھے، ہاتھ بھی وہیں رک گیا، جبکہ شہاب بھی وہیں آ گیا۔ حال میں خواتین بھی جمع تھی، سب سناٹے کی زد میں صدام کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے جو وہ کہے گا سب سچ ہوگا۔ اس کا اپنا ہی ہوگا، بچپن سے نوٹنکی کرتا ہے سالہ، صدام نے سخت لہجے میں شانے اچکا کر کہا تو فضل خان نے گھورا۔ تمہارا دماغ درست ہے، اب اپنا گھر کیوں جلائے گا؟ یہی تو بات ہے بابا سائیں، لوگ جلا کیسے لیتے ہیں اپنا گھر؟ وہ اتنی سختی سے بولا کہ سب حیران رہ گئے۔ اس نے مدتوں بعد اپنی ماں کی طرف دیکھا، طنز بھری نظریں تھی تو سب کی نگاہ اس کی نگاہ کے تعاقب میں گئی۔ وہ دیکھ رہا تھا 2 دن سے وہ کیا کر رہی تھی۔ صدام وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہاں عنایت بولو۔ اس نے فون اٹھایا، جبکہ کمرے میں آتی زرش کو بھی دیکھا۔ خان یہاں تو سب جل گیا، عنایت بولا۔ ہاں تو چھوڑنا بھی کچھ نہیں تھا، اس نے ہمارا بیوی کے ماں باپ کو جلا ڈالا، ہم اس کو کچھ چھوڑتا؟ تم ایسا کر، اب واپس آ جا، اس نے کہا، جبکہ زرش کی پھیلتی آنکھوں کو اس نے دیکھنے کے باوجود بھی اگنور کر دیا تھا۔ عنایت اس سے اب بھی بات کر رہا تھا، جبکہ زرش خود کو ہوا میں معلق محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے تھے، آنسوں کا ایک گولا گلے میں پھنسنے لگا جو اب آنکھوں سے نکلنے کو بے تاب تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے فون بند کیا اور زرش کی جانب دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں، جبکہ زرش کے ہچکیاں بننے لگی تھی۔ وہ صدام کی جانب دیکھ رہی تھی، صدام بھی خاموشی سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا، اور جب اس کا سانس گھٹنے لگا اور بچوں کی طرح رونے لگی تو صدام نے ہاتھ بڑھا کر ساری دیواریں بیچ میں خود ہی گرا کر اس کو سینے سے لگا لیا۔ زرش بچوں کی طرح سسکیاں بھر رہی تھی، صدام اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ وہ اماں ابا تو معصوم تھے، آپ جانتے ہیں کہ صدام میرے ابا بس صرف ایک کسان تھے، اور اماں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، زخم جیسے ہرے ہو گئے تھے۔ صدام نے سے خود میں مزید بھیج لیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کے بنا اس کے لیے ایک سانس لینا بھی مشکل تھا۔ ہاں، اس پر سب گناہ معاف تھے، ہاں اس نے اس کے لیے اپنے اصول توڑ دیے، ہاں وہ اس کا عاشق تھا، بھلے وہ اس سے محبت کرتی یا نہ کرتی،
وہ اس کی تھی، اور جب وہ اس کی تھی تب وہ کیوں اس کے کسی قدم کا منتظر ہے؟ خود میں اس کو بھیج کر وہ اس کے سارے درد چن لینا چاہتا تھا، مگر اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ پھر اس سے بدلے پر اس کی زمین نے اسے اور سختی سے اکسایا، اس نے اس کو ذلیل کر دیا تھا۔ وہ ایک حرکت کا جواب دیتا، اس کی بہن اسی کی وجہ سے آج جس کی بیوی تھی، جس کی وہ شکل بھی کبھی نہ دیکھیں۔ اے دلبر، تم جتنا روئے گا ہم اس کو اتنا دردناک سزا دے گا۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے وہ اس کے بعد اس کے چہرے سے ہٹاتا بولا۔ زریش نے اس کے ہاتھ پکڑے بے تابی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ اس کے لبوں سے اس کے لفظ بڑی چاہت سے چن کر وہ خود کو اس کی محبت سے سیراب کر رہا تھا۔ محبت، چاہت، عشق اس کے لمس کی شدت میں چھپا تھا۔ زریش عشق کی شدت کو سہ رہی تھی۔ صدام نے اس کی گردن میں سختی سے ہاتھ ڈال کر مزید اس کو خود میں جکڑ لیا۔ زریش کی سانسیں ٹوٹنے لگی۔ صدام آہستگی سے جدا ہوا۔ تم تو ہمارا جاہل سا محبوب ہے، تم چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے ہمارے دل پر راج کرتا ہے، ایسا بڑا بڑا باتیں کر کے ہم کو سزا پر مت اکسایا کر۔ چاہت لٹاتا لمس اس کے چہرے پر بکھرنے لگا۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ وہ اس کے لمس پر گھبراتی شرماتی بولی۔ ناراض اس سے ہوتا ہے جس میں دم خم ہو، تگڑا محبوب ملتا ہم تب ناراض ہوتا، اب ایسا چوہیا سا تو محبوب ہے، کیا ناراض ہو کر اس کو ہلکان کرے؟ پیچھے تکیوں سے ٹیک لگاتے وہ اس پر اپنے دماغ کی غور افشانی کرنے لگا، جبکہ زریش حیرت سے خود کو چوہیا سن کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ مطلب آپ مجھے چوہیا؟ نواب جی؟ وہ خفگی سے دیکھتی اس کے پاس سے اٹھتی کہ صدام نے اس کے ہاتھ پکڑ کر خود کے پاس گرا لیا۔ تم چور ہے، افسوس اس گاؤں کے راجہ کا رانی چور نہیں ہے۔ تم کو کچھ عجیب نہیں لگا؟ وہ اس کے ریشمی بالوں کو لبوں سے چھوتا بولا۔ آپ نے اس کو شاپنگ کیوں کرائی پھر؟ زریش نے آنکھیں دکھائی۔ نکال لے گا ان آنکھوں کو، تمیز سے رہ، بار بار بتائے گا نہیں، وہ گھور کر بولا۔ تھوڑا سا بھی نہیں؟ زریش معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ اس کی محبت پر دل سے مشغول ہوئی تھی۔ اس کی محبت اس کے لیے کتنی حسین تھی، کتنی پر اعتماد، کتنی خوبصورت تھی۔ کھوٹ اس کی محبت میں تھا کہ وہ اعتبار نہ کر سکی، جبکہ صدام نے ہمیشہ اس کے ہاتھ میں اعتبار کی کڑی تھما کر اسے موت پر کیا تھا۔ مرد محبت کرے تو دنیا کا خوبصورت منظر عورت کے گرد کھینچ جاتا ہے، مگر وہی مرد اعتبار کرے تو عورت کے لیے ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس مرد پر اپنی تمام وفائیں نچھاور کر دے، اپنی جان اس پر سے وار دے، تب بھی کم ہو۔ اور آج اس کے دل میں صدام خان کے لیے عشق کا پودا کھل اٹھا تھا۔ بالکل نہیں، اس کی کمر پر ہزار باندھتے ہوئے اسے اپنی پناہوں میں جکڑ کے، جبکہ زریش نے خود کو اس کے حوالے اپنی چاہت سے کر کے اپنی محبت کو موت پر کر دیا۔ رات کے آنچل نے دونوں کو آغوش میں بھر لیا۔ بالکل باپ پر گئی ہے، اس نے چڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو روتی ہوئی بچی کو سنبھال رہی تھی۔ اب تک جانا نے اس کا نام نہیں رکھا تھا، ولی سے بھی اس وقت وہ چڑی بیٹھی تھی۔ جانا بچے کا نام تو رکھو، جانا بچے نام تو رکھو کوئی بچی کا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ہاں اس کے باپ کو پرواہ ہے؟ وہ تکیوں سے ٹیک لگاتی بولی۔ اس کی کمر میں بھی درد کی لہر اٹھ رہی تھی۔ اچھا تو میری بیٹی کو پرواہ ہو رہی ہے؟ وہ معمولی سا مسکرائی تو جانا نے ان کی طرف دیکھا۔ بالکل نہیں، مجھے بالکل پرواہ نہیں۔ جانا نے نفی کی تو وہ سر ہلا گئی۔ جانا نے چور نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے دل کی بے چینی سے جیسے تنگ آنے لگی تھی۔ وہ ظالم تھا، اس کے ساتھ اس نے کتنا ظلم کیا تھا، مگر اس کی مختصر سی توجہ کیوں اسے اس کی طرف مائل کر رہی تھی؟ باندھا تو نہیں ہے تو چھترانے قابل ہو۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، مگر اپنے دل کو سختی سے لپٹ کر اس نے خود پر سے لاپرواہی کا کھول چڑھا لیا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا حیران کن دن تھا۔ اس ظالم کے چنگل سے کبھی نکلنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، جس سے آزاد ہو کر آج وہ کسی اور کی منقوہ بن گئی تھی۔ چوڑیاں اتارتے ہوئے اپنی گزشتہ دن سوچ رہی تھی، کیا وہ اس کی کمزوری نہیں جانتا تھا؟ ہاں وہ نہیں جانتا ہوگا، اس کے اندر کے نقص کو وہ نہیں جانتا ہوگا۔ یہ خیال آتے اس کا دم گھٹنے لگا اور گھٹنوں میں منہ چھپا کر وہ رو دی۔ کھڑکی پر اچانک کھٹکے کی آواز آئی تو وہ چونک کر سر اٹھا کر اس طرف دیکھنے لگی، جس میں سے اندر اترتے ہاتھ کو دیکھ کر رونا بھول بھال کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ کرایا۔ بیلا نے آنسو صاف کر کے اس کی طرف دیکھا۔ ہوا کیا تھا؟ اف مار دیا، وہ بازو سے ہلاتا بولا اور بیلا کی طرف دیکھا جو جھک کر اس کو دیکھنا چاہ رہی تھی، اور اس کے دیکھتے ایک دم وہ سیدھی ہوئی احساس ہوا کہ وہ اس کے کمرے میں ہے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بولی۔ لو اپنی زوجہ سے ملنے آتا، مگر یہ کمبخت کی بازو زخمی کر گئی۔ حاض نے بازو پھر سے ہلایا اور بیلا کی نگاہ اس کی شرٹ پر لگے خون پر گئی۔ آپ کے بازو سے خون آ رہا ہے؟ وہ یکدم بولی۔ ہاتھ مسکراتی ہے۔ تو آپ کس لیے ہو؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا ہے، اس کو کھینچ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کو فرصت سے دیکھنے لگا۔ بیلا کا چہرہ سرخ پڑ گیا، جبکہ دل کانوں میں دھڑک اٹھا۔ آپ یار تم میں کیا جادو، کہو کھو گیا بندہ تم میں؟ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے بولا۔ بیلا اس سے دور ہوئی، ہاتھ مسکرا دیا، اور ابھی وہ اس کے شرمائے چہرے پر مزید گلاب کھلاتا جو کہ وہ کھلانے آیا تھا۔ دروازہ کھلا دھڑ کی آواز سے۔ بیلا نے ہونکنا جو سے شہاب اور عنایت کو دیکھا، جبکہ ہاتھ کا دل کیا کہیں ڈوب کر مر جائے آج، یہ ان سب کے گلے گھونٹ دے۔ اوئے ہوئے اتھے بھی پہنچ گئے۔ وہ جانتا تھا اب اس کا کیا حشر کریں گے۔ اس کی میسنی صورت دیکھ کر بیلا کے لب اپنے آپ مسکرا اٹھے، جبکہ ہاتھ نے مسکینیت سے دونوں کی طرف دیکھا۔ عنایت صدام کو بلاؤ۔ اوئے ہوئے شہاب صاحب تھے، ایسا کوئی ہو
چگل خور ہو رہا تھا نا، اسپیشلی کسی کپل کو اکٹھا دیکھ کے ایسے انہوں آگ لگ دی ہے۔ شہاب نے منہ پر ہاتھ پھیرا، بچوں تو بچ اب۔ شہاب کے کہنے کی دیر تھی کہ ہاتھ دوڑ کر اس تک پہنچا۔ لالا لالا، اس کی بیچارگی میں بیلا ہنس پڑی جبکہ اس نے گھورا۔ تمہیں تو اچھے سے پوچھوں گا، جتنی معصوم میں سمجھتا ہوں اتنی ہو نہیں، یار دروازہ تو لاک کرتی۔ وہ اس کے نزدیک آ کر اچانک اس کے گال پر اپنا دھڑکتا لمس چھوڑتا آنکھ مارتا باہر شہاب کے پاس بھاگا۔ اگلا دن روشن کھلتا وہ چمکدار سا تھا، دوپہر ہونے کو آئی تھی، دونوں میں سے کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی، جبکہ آج سب حیرت سے ان کے کمرے کا دروازہ دیکھ رہے تھے۔ خیر صدام اتنا لاپرواہ نہیں تھا، ناشتہ سب کافی پہلے کا کر چکے تھے۔ شہاب دوسری بار ڈیرے سے حویلی ہے کہ شاید اب صدام جا گیا، مگر نہیں، یہاں تو اب بھی وہی منظر تھا۔ اوئے ہوئے، شہاب نے پھر آگ لگ جڑی۔ شہاب نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 2 بج رہی تھی۔ کافی دیر ہوگی، پیچھے سے میسی کی آواز پر مڑا۔ نہیں تمہیں، اس نے تو سب کی طرح نارملی کہا تھا، مگر شہاب کے جیسے سر پر لگی ہوئی تلبوں پر بجھی۔ نہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ میاں بیوی ہیں، آج اٹھے کل اٹھے یا کبھی نہ اٹھے۔ وہ غصے سے بولا تو میسی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شہاب پاگل ہو گیا۔ میں نے تو بس ایسے ہی کہا ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میسی نے بھی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کو گھورا۔ ہر وقت صدام کے پیچھے پڑی رہتی، شرم آنی چاہیے، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بڑے بوڑھوں کی طرح اس کو سمجھانے لگا، جبکہ زانا ہاتھ اور عنایت کی ہنسی نکلتی رہ گئی۔ دیکھو سمجھا بھی کون رہا ہے، جن سے بڑا ٹھرکی پیدا نہیں ہوا۔ ہاتھ جانا کے کان میں بولا تو عنایت اور جانا دونوں متفق ہوئی۔ وہ میرا دوست ہے، میسی نے انگلی دکھا کر جیسے اسے جتایا۔ دوست؟ یہ دوست ہوتا ہے؟ کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے یہ دوست؟ شہاب کا بس نہیں چلا انگلی توڑ دے۔ آپ کو نا سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ میسی نے پاؤں پٹکے اور حویلی سے باہر نکل گئی۔ آج سے شاپنگ پر جانا تو اس آدمی کی بلا وجہ منہ لگ گئی۔ شہاب نے اس کو گھورا۔ لالا کیوں بھڑک رہے ہیں؟ جانا نے بھی لا کر پوچھ لیا۔ تم دیکھ نہیں رہی ہو اس کے کام؟ ایسا بھی ہوتا ہے بھلا؟ شادی شدہ مرد کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے، اور وہ مرد، وہ دشمن میرا، مزے سے فلرٹ کرنے میں لگا ہوا اس کے ساتھ۔ شہاب بھڑکا تو تینوں ہنس پڑے۔ اوفو، آپ کو تو لالا نہ پیار کرنا آتا نہ ہی اظہار، ویسے افسوس ہوا۔ آپ بھی تو باہر سے آئیں، یہ اچانک اتنے مشرقی مرد کیوں بن گئے؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو شہاب نے گھورا۔ اوکے میں کرتی ہوں بات، کچھ آپ کے راستے ہم بات کرتے ہیں۔ وہ بڑے ناراضگی سے بولتی ہوئی اس وقت شہاب کو سب سے اچھی لگی۔ کتنا ڈھیٹ آدمی، اب تک نہیں اٹھا، کنواروں کے سینے پر تیل ڈالنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ صدام کے کمرے کو پھر سے گھور کر شہاب بولا۔ اوئے ہوئے، کنوارا بیچارہ سڑ کے سوا ہوا پہ۔ ہاتھ تو اس کے آگے ایک لفظ نہیں بولا، کتنی مشکلوں سے اس کو پٹا پٹو کر اس بات پر راضی کیا تھا، جو وہ کہے گا وہ کرے گا، بس صدام کو نہ بتائے۔ اور اب اس کی نظریں بیلا کے کمرے پر تھی جو باہر ہی نہیں آنے کر رہی تھی۔ او بھائی، اپنی نظروں کا زاویہ بدلو سمجھے، ورنہ، اس نے دھمکایا۔ اوئے ہوئے، بیچارہ نو ویکھن بھی نہیں دینا۔ دیکھتے صحیح انہوں کیسی جیلسی ہے، انہوں ویکن بھی نہیں دے رہے، اپنی بیوی کے کمرے کا دروازہ نہیں دیکھن دے رہے۔ یار لالا خدا کا خوف کرے، ایسے کہہ رہے جیسے کسی اور کو تکنے محمود میری۔ اچھا بھائی، دل پہ لے لیتے ہو۔ صدام کے لفظ بھی شہاب کے منہ سے نکلے بھی نہیں تھے کہ فوراً اس نے بات کا رخ پلٹ دیا۔ ہاتھ کے لفظ ابھی شہاب کے منہ سے نکلے بھی نہیں تھے کہ فوراً اس نے بات کا رخ پلٹ دیا، جبکہ سب کے بے پناہ کہکوں نے حویلی میں زعفران بکھیر دیا۔ سائیں، آج نہ جاگنے کا قسم کھا کر سویا تھا کیا؟ مسکرا کر اس کا کھلتا چہرہ اپنی شرٹ میں اس کو دیکھ کر صدام کا دل اس پر مزید بہکا۔ تب اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ زرش تو جیسے مردوں سے شرط باندھ کے سوئی تھی، اور سوئی بھی بیچاری کب تھی جو بھی سے جگا رہا تھا۔ اس کا کوئی رسپانس نہ پا کر صدام اپنی بے باک منمانیوں پر اترنے لگا۔ اف صدام، اس نے کسمسا کر کروٹ بدلی۔ تیور تو دیکھو لڑکی کا کیسے منہ پھیر ہے۔ وہ بڑبڑا دوبارہ اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ زرش نے چڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ موندی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی خمار کی سرخی دیکھ کر صدام نے اس کی جان پر جان لیوا حملہ کیا کو پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اس کی سانسیں شدت پر رکنے کو تھی۔ زرش نے اس کی کمر پر مکے برسائے۔ صدام اس سے ہنستے ہوئے دور ہوا۔ تم ہمارا چاہت سے اور بھی پیارا دکھتا ہے، اور ہم تم کو بار بار سمجھاتا ہے، ہمارا چھوٹا سا بچہ سمجھتا ہی نہیں۔ غصہ ہم کرے گا، پیار ہم کرے گا، ڈانٹے گا بھی ہم، اور آنکھیں بھی ہم نکالے گا۔ تمہارا کام صرف ہمارا باہوں میں شرمانا ہے، سمجھا؟ اب اٹھو۔ پیار سے اس کو سمجھا کر نرمی سے اس کی آنکھوں کو چھوتا بولا۔ نہیں مجھے سونا ہے۔ زرش نے پھر سے کروٹ لے لی۔ صدام نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ اس پر کچھ رحم بھی آیا، وہ جانتا تھا وہ کتنا بے رحم ہے۔ تبھی اس کو اٹھانے کا ارادہ ترک کر کے اس پر کمبل پھیلا کر فریش ہونے جاتا ہے کہ اس کے پھولے گالوں کو ایک بار پھر رخص آیا، اور اس نے اس کے پھولے گالوں پر ہی کاٹ لیا۔ زرش بچوں کی طرح غصہ کرنے لگی، جبکہ صدام نے ہنس کر وہیں دوبارہ پیار کیا۔ سو جا، چڑھتا ایسے جیسے ہم نے کوئی انوکھا کام کیا، سمجھتا ہی نہیں عاشقی، جاہل۔ وہ سر جھٹک کر واش روم میں بند ہوا، اور اگلے 20 منٹ میں وہ کمرے سے باہر نکلا۔ شدید بھوک کا احساس ہوا۔ دولہا راجہ تشریف لا رہے ہیں، ذرا 400-500 توپوں سے ان کا قتل کر کے سلامی دی جائے۔ نہیں، لاؤنج میں سب موجود تھے۔ اس کی طرف دیکھ کر شہاب نے ہاتھ اٹھایا۔ صدام کو ہنسی گئی، وہ سکون سے ان کے پاس آ گیا۔ خان کھانا کھائیں گے؟ عنایت بولا تو اس نے سر ہلا، اور عنایت نے شمائلہ کو کہا۔ لوگ کے ساتھ مسئلہ کس قسم کا علم ہے ہمیں، اس نے کہا، اور اس کی بات سمجھتے شہاب کے سوا سب ہنس پڑے۔
تو یاروں کے ساتھ یاری تو نہ نبھائی نا تو نے، ایسے یاروں سے بہتر بندہ بندر پال لے مگر یار نہ بنائے۔ تو بھائی تو نہ بنا، ہم کون سا مر رہا ہے۔ اس نے سکون سے کہا تو شہاب چاہ کر بھی اس کی گردن نہیں دبا سکا۔ جانا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا، جبکہ حادث محفل میں ہو کر بھی اپنی محترمہ کے باہر نکلنے کے انتظار میں تھا۔ تیری محترمہ آج نہیں نکلتی باہر۔ جانا تمہارے لڑکی کہاں ہے؟ صدام نے بچی کے بارے میں پوچھا۔ وہ مورے کے ساتھ، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تو صدام نے سر ہلایا، یعنی اس کی ماں مصروف تھی تبھی آج کوئی اور لگا رہا تھا۔ اس کو کچھ اچھا نہیں لگا، بچپن کی عادت تھی مگر کسی پر ظاہر کیے بنا اس نے کھانا شروع کیا۔ تمہارا آدمی تمہارا لاپرواہی دیکھ لے تو ہم جانتا سلک کر مر جائے، اس نے سکون سے کہا۔ مرنے کی بات پہ بے ساختہ جانا کے منہ سے اللہ نہ کرے نکلا، جبکہ صدام ہنس دیا اور جانا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ لو وہ گدھا بھی عاشقی کے لائق لگتا ہے، ہمیں تو سائیکو لگتا ہے، پینڈو سالہ۔ شہاب اور ہاتھ نے بھی تائید کی، سب کے خیالات کو ایک سے تھے، فضل خان بھی ان کے بیچ میں آ گئے، جبکہ جانا نے سب کی طرف دیکھا۔ بابا صاحب آپ دیکھیں یہ لوگ کیسی باتیں کریں، وہ بولی۔ کیوں بھائی ہمارے لڑکی کو ستانے کا ٹھیکہ لیا؟ وہ بات نہیں جانتے تھے، سب کو گھور کر بولے۔ آپ کا لڑکی اس خور کا حمایت لیتا ہے۔ 2 لقمے لے کر پانی پی کر وہ پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جانا دھیرانی حمایت کا وہ الو کا پٹھا ملا تھا؟ نہ چندہ ایسا نہیں کرتے۔ فضل خان کے کہنے کی دیر تھی، حال میں پھر سے زعفران سے بکھر گیا۔ ہاتھ نے ٹیبل بجا کر مزید شور کر دیا، ملازم بھی مسکرا اٹھے، آج ان کے مالک بڑی فرصت سے محفل لگائے بیٹھے تھے، جبکہ جانا نے پاؤں پٹ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہ سب ارے ارے کرتے رہ گئے۔ تبھی وہاں فیروز خان داخل ہوا، صدام کی نگاہ اس پر اٹھی، ٹوٹی پھوٹی حالت، چہرے پر غم، وہ کہیں سے فیروز خان تو نہیں لگ رہا تھا۔ سب اس کو دیکھ کر خاموش ہوئے، اب تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ گھر سمیت ڈیرا جل کیسے گیا۔ وہ بے گھر ہو کر ان کے گھر پر آ پڑا تھا۔ جب بہت چنگا ہے تیرنا، آؤ آؤ لالا سائیں، ایسا منہ کیوں لٹکایا پھر رہا جیسا بیوہ ہو گیا۔ آخر کے 2 لفظ منہ میں بڑبڑایا، جبکہ شہاب اس سنجیدہ ماحول میں ہنس پڑا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا، اس نے ہاتھ اٹھا کر ایکسکیوز کیا۔ میرا کمرہ سیٹ کرا دو عنایت، فیروز نے صدام کی بات کا جواب دیے بنا عنایت کی طرف دیکھا۔ مگر ہم کو لگتا ہے اس کمرہ میں کاٹ کباڑ رکھا ہے، کیوں عنایت بادشاہ؟ بہرحال جاؤ سائیں کے لیے کمرہ تیار کراؤ۔ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے فیروز کی صورت دیکھی۔ آگ کے شعلے کی لپک میں دونوں ایک دوسرے کو نگاہ دیکھ رہے تھے، اور یہیں فیروز خان کو اندازہ ہو گیا، صدام خان اس کی اصلیت جان گیا۔ ایک پل کو اس کو گھبراہٹ ہوئی، پھر بنا جواب دیے وہاں سے نکل گیا۔ تیری حرکتیں تیری موت کو قریب بلا رہی ہیں، جاتے جاتے اس نے دل میں سوچا، جبکہ فضل خان نے صدام کی طرف دیکھا۔ خان سائیں کیوں اس کے زخموں پر انگلیاں ڈالتا ہے؟ وہ سمجھ نہ سکے صدام کے رویے کو، جبکہ ان کے علاوہ وہاں سب حقیقت جان گئے تھے۔ پنگا بابا سائیں، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکا تو ایک بار پھر سب ہنسے، جبکہ فضل خان نے سر پکڑا۔ مہندی کا فنکشن جیسے بہار لے آیا تھا، کہہ کو ڈھول بازوں میں بیلا اور ہاتھ کو مہندی لگائی گئی۔ زرش پر جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر اوپر آ رہا تھا، اس کا ٹھٹکار دینے والا حسن سب کو اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا، جس پر اس کا اپنا شوہر گویا جان لٹانے پر بیٹھا تھا۔ بار بار اس پر سے موٹی رقم بار کر وہ ہوا میں اچھال رہا تھا۔ زرش کے لیے ساڑی سنبھالنا ذرا مشکل تھا، اور پھر صدام کی جان لٹاتی نظروں اور حرکتوں سے مزید کنفیوز ہوتی تھی۔ صدام کی پسند کو کیری کرنا بے حد مشکل تھا، آدھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ کیری کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کا والہانہ پن برداشت کرنا، اس سے بھی زیادہ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ساتھ فوٹو سیشن کرایا تھا، جبکہ فیروز خان غور سے چپتی ہوئی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ نے الگ بیلا کی جان پر بنا دی تھی، اسے نور اپنے نکاح کے بعد حویلی میں دوبارہ دکھائی نہیں دی، اور اچھا ہی تھا کہ وہ لڑکی دیکھی نہیں، ورنہ بیلا کی برین واشنگ کر کے اس نے اسے کس طرح اس آدمی کے پاس دوبارہ بھیجنا چاہا وہ سمجھ چکا تھا۔ بیلا ہاتھ کے شوق جملے سے خود میں سمٹنے لگی تھی، مگر وہ بھی ہاتھ تھا صدام فضل خان کا بھائی، جو اپنی محبوباؤں کی جان سولی پر لٹکائے رکھتے تھے۔ مگر جانا ذرا اداس سی نظر آتی، شہریار آئزہ آنٹی تینوں آگے تھے، پھر اسے ایسا کیا کام پڑا کہ وہ نہیں آیا؟ وہ اگر بار بار داخلی دروازے کو دیکھ کر جیسے لاشعوری طور پر اس کی منتظر تھی۔ کیا ہوا جانا سائیں؟ صدام نے اس کے شانے پر ہاتھ پھیلایا۔ کچھ نہیں لالا، وہ مسکرائی۔ صدام نے ادھر دیکھا، اس کے دل کو کچھ ہوا، اپنے بہن بھائیوں کی خوشیاں سے بے حد عزیز تھے وہ گھامڑ آدمی۔ اس کی بہن کے چہرے کی مسکراہٹ لینا جانے کہاں بیٹھا تھا۔ اس نے شہریار کی طرف دیکھا اور اسے پاس بلایا۔ تمہارا بھائی کیا جوانی میں مرنا چاہتا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، جانا پر اب بھی بازو پھیلایا ہوا تھا، وہ صبح سے غائب ہے حویلی سے۔ شہریار نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو تم کو اس کا ساتھ آنا چاہیے تھا لالا۔ جانا نے صدام کا ہاتھ چکرا، اور تبھی ولی پھولوں کے بکے سمیت اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کا ملازم بھی تھا، جس نے کئی بیگز اٹھائے ہوئے تھے، جس سے صاف لگ رہا تھا اس میں بچے کا سامان ہوگا۔ شہریار کو اب اندازہ ہوا صبح سے کہاں گم تھا، جبکہ ولی کا جانا کو صدام کے ساتھ دیکھ کر حلق کڑوا ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ کو بھی وہ دیکھ چکا تھا۔ ولی ان کے نزدیک آیا اور جانا کی طرف بوکے بڑھایا تو جانا نے تھام لیا۔ اس کی سچویشن ذرا آکورڈ تھی، بھائی اس کے شانے پر ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا، اس کا شوہر اس کے سامنے تھا، جبکہ زرش شہاب عنایت بھی وہیں آ گئے۔ اب تم اس کو آزاد کرو گے یا میری کہانی کے ہمیشہ ولن ہی رہو گے؟ بھائی نے چڑھ کر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ہم تو کہانی کا ہیرو ہے، ولن جیسا مکھڑا تو تمہارا پورا خاندان کا ہے بدقسمتی سے۔ اگلا دیتی ہے پھر۔ صدام نے آئی برو چکا کر جواب دیا، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ ولی نے فوراً کہا، جتنی دیر وہ اس سے بات کرتا ہے اس کا خون سلگتا۔ واقعی ولی صدام نے گل کر کے صرف اپنا خون ساڑ دا۔
تو ہم کون سا تڑپ رہا ہے؟ اور ہاں، کان کھول کر سن، اب اگر ہمارا جانا کی نظروں نے تجھے ڈھونڈا تو تیرا چہرہ دنیا سے گم کر دے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر سنجیدگی سے وارن کرنے لگا۔ ولی بھی اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ جانا چپ کر تھی۔ اچھا تھا اس سے زیادہ اس کو سنائی جاتی۔ نواب جی، بلا کر زرش نے صدام کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا۔ صدام تو زرش کے ساتھ پیچھے چلا گیا، جبکہ شہاب بھی ولی کو دانت دکھا کر عنایت کے ساتھ دوسری طرف ہو گیا۔ شہریار پہلے سے آ چکا تھا۔ ولی اور جانا کہہ رہے تھے، بہت خوشی مل گئی اپنے سو کالڈ بھائی سے میری عزت کرا کر۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ چلو کسی نے تو کیا آپ کی، جانا نے پرسکون ہو کر کہا۔ یہ تو تمہارے مزاج ماں بننے کے بعد بدلے نا، انہیں میں ٹھکانے بھی لگا سکتا ہوں۔ وہ اس کے نزدیک ہوا۔ جانا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور اس سے دور ہوئی۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، وہ بولی، جبکہ ولی تو مہندی شرارے سوٹ میں اس کو اتنا خوبصورتی سے تیار دیکھ کر دل کے مچلنے پر مدہوش ہونے لگا تھا۔ جانا کی کلائی اچانک تھام کر اس پر نرمی سے اپنے انگوٹھے سے صدر کھینچنے لگا۔ ولی، جانا کی سانسیں وہیں تھم گئی۔ میرے ساتھ چلو، میرا کمرہ تمہارا انتظار کریں، وہ چاہت سے بولا۔ جانا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی ہلکورے لے رہی تھی، مگر تا دیر نہیں۔ اسے یاد تھا اس گھر میں اس کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ اس نے ولی کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کی۔ چودھری ولی، آپ نے، آپ کے کمرے نے، آپ کے گھر نے مجھے کوئی خوشی نہیں دی، نہ وہاں میرے لیے جگہ تھی۔ پھر منتظر کیسے ہوئے آپ میرے؟ وہ تلخی سے بولی، جبکہ ولی بنا ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیا آج اپنی انا کو جوتے کے نیچے کچل دے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا چودھری ولی، تمہارے بنا کچھ نہیں، اور جانتی ہو جب سے تم نے میری بیٹی کو جنم دیا دل میں عجیب سی بات ہے جو کسی طور چین نہیں لینے دے رہی۔ میں جانتا ہوں تم سے محبت نہیں کرتی، کوئی الفت بھی نہیں رکھتی، جانتی ہوں میں نے کبھی کسی سے ریکویسٹ نہیں کی جو جسے چاہا پا لیا، مگر آج تم سے ریکویسٹ کروں، ایک موقع دو مجھے، میں تمہارے لیے اس گھر میں زندگی کا رخ بدل دوں گا۔ میرے یقین کرو، مجھے میرا بچہ اور تم دونوں بہت عزیز ہو۔ میرے ساتھ چلو۔ جانا کی ہچکیاں بھرتے وجود کو بے چینی سے دیکھتا جو اپنا دل اس کے سامنے بچھا چکا تھا۔ چودھری ولی کے انا کا بت ٹوٹ گیا تھا۔ سب کے ہونک چہرے تھے، حیرانگی تھی۔ ایک بار بس، وہ التجا کرنے لگا۔ جانا کے بے ساختہ ہاتھ اس کے ہاتھوں پر پڑے تھے اور وہ بری طرح رو رہی۔ میں تو کیا سی جانا دے ہاتھوں دے منہ تے پہن گے۔ اس کے ایک ایک لفظ کی گواہی جانا کا دل دے رہا تھا۔ ہاں، اس نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا شروع دن سے آج تک، مگر اس نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ بھری دنیا کے سامنے اس کو بدنام کرنے والا شخص اسی بھری دنیا کے سامنے ہار کر اس کے سامنے جھک جائے گا۔ جس انا کی عمارت اتنی اونچی تھی کہ وہ جتنا وہ کبھی چاہتی وہ کبھی نیچے نہیں آتا۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ کام اتنا ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کے ہونے کے باوجود ہمارے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر حیران کرنا باعث خوشی بھی۔ اور اس وقت جانا کا وہی حال تھا۔ ولی کو آج بھی اس نے تنہا بھیجا تھا، مگر اس کی بے چین نظروں سے وہ خود بھی افسردہ ہو گئی۔ وہ جا چکا تھا، اس کا دل کیسے روک لے، مگر اس کو روکنا آسان نہیں تھا۔ پھر وہ رکتا بھی نہ، تبھی اس کے لاکھ اسٹار کے باوجود بھی جانا ولی کے ساتھ نہیں گئی۔ سیاہ رات میں بکھرے بکھرے لان میں درختوں کی آغوش سے ٹکراتی ہواؤں میں وہ چیئر پر سر جھکائے خود کو اس چیئر پر سمیٹے بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کے گرد کوئی نہیں تھا۔ رات آنکھوں میں کٹ رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ جیسے دل پر جھم بن کر برس رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ صرف چودھری ولی جو ظالم تھا، نک چڑھا تھا، مغرور تھا، مگر اس کا تھا، اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب سے جانا گھر واپس نہیں آئی تھی تب سے اس نے حویلی جانا ترک کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک دو بار جا کر دیکھا، ایسا معلوم ہوتا ساری حویلی سائیں سائیں کر رہی ہے۔ عجب ویرانی، عجب وحشت جو شروع میں تو اس کی انا کو نہیں توڑ سکی، اور یہ سب فضول سمجھ کر ایک رات جو اس نے اپنے کمرے میں کاٹی تھی اس کے ساتھ گزارے ایک ایک پل کی یادوں کے ریلے نے جیسے اس کا لیٹنا مشکل کر دیا۔ خیر کمرہ تو دور کی بات، اسے تو اپنے دل سے اس قسم کی بے وفائی کی امید نہیں جو وہ کر چکا تھا، اور اس رات میں اتنا احساس ہو گیا کہ ولی کا دل، یہ حویلی، یہ کمرہ صرف جانا کے وجود سے آباد ہوں گے، اور اس کے بعد اس نے حویلی جانا ہی چھوڑ دیا۔ ہم اور صدام کی طرح اظہار نہیں کر سکتا تھا، نہ اس کی طبیعت اتنی عاشق مزاج تھی اور نہ ہی اسے چوچلے پسند تھے، مگر فنکشن میں صدام کو زرش کا منہ میٹھا کراتے دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اور اس نے پہلی بار اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے جانا پر سے کئی نوٹ پھاڑ دیے۔ وہ جانتا تھا وہ حیران رہ جائے گی، مگر وہ کر گیا تھا، ایسا اظہار عام کر دیا تھا۔ یہ محبت بھی کیا چیز ہے، عجیب چبھن سی تھی جو دل میں چپ جائے تو صرف ایسا اپنا زہر پھیلائے، پھر دنیا کی پرواہ، اپنے مزاج کا احترام، سب جیسے محبوب کی جوتی تلے آ جاتا ہے۔ اور پھر وہ لگ بھی اتنی خوبصورت رہی تھی، مگر ہاتھوں سے مچھلی کی طرح نکل جا رہی تھی، اور اس کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ یہاں نہیں آئی۔ پھر 2 دن تک اپنی بیٹی کا چہرہ نگاہوں میں گھوم گیا، نہ اسے نیند آ رہی تھی نہ سکون مل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ ادھورا ہے، سب کے پاس سب ہے مگر اس کے پاس کچھ نہیں۔ تبھی آج صبح وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بچی کے لیے مختلف سامان لینے چلا گیا۔ تو ڈیزرو کرنا جو تیرے نال ہو رہی ہے، تو ڈیزرو کرنا، بہت چنگا کیتا تینے، تیرا ہاتھ اور پھونک تیرے نال آوے گی۔ ہاں یہ پہلی بار تھا مگر اسے مزہ ہے، اور جب وہ فنکشن میں داخل ہوا تو جانا کی آنکھوں کی چمک کی جی کیا لبوں سے چن لے۔ دوریوں نے فاصلے نہیں بیچ میں مزید قربت حائل کر دی تھی۔ چودھری ولی کے انگ سے تڑپ دکھ رہی تھی، اور پھر وہ مجبور ہو کر اس کی طرف بڑھا، اس سے اظہار محبت کا ڈالا خود کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اور وہ کتنی نرم دل کی تھی، اس کتنے سے اظہار سے جی اٹھی، رونے کے لگی، اس کا ہاتھ تھام گئی، مگر اس کے ساتھ پھر بھی نہ آئی۔ خیر محبت کی تڑپ تھی، وہ سلگ رہا تھا اور مسز ولی اس کو سلگا رہی تھی۔
اس نے ایشٹرے میں رکھ جھاڑی اور آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ ایسی چیزوں پر نا یقین کرنے والے جب اس راہ کے مسافر ہو تو انہیں چاند تاروں میں محبوب کی جھلک دکھنے لگتی ہے، جیسے چودھری ولی چاند میں اس کی صورت کو تلاش کر رہا تھا۔ بارات کا فنکشن سر پر آ گیا، تبھی صدام کو ضروری کام پڑ گیا۔ اسے شہر ہر حال میں جانا ضروری تھا اور زرش کو جب سے خبر ملی تھی تب سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ صدام اسے شاید لاکھ بار یہ بات بتا چکا تھا کہ ابھی 11 بجے گھر واپس لوٹ آئے گا، مگر کیا بات ہے، مگر وہ مان کر ہی نہیں دے رہی تھی، بگڑ جا رہی تھی۔ اب تم نہ مانا تو ہم نائٹ سین شروع کر دے گا، صدام نے دھمکایا، مگر اس کا بھی اثر نہیں ہوا۔ اسے ہنسی آئی، وہ اس سے منہ موڑے بیٹھی تھی۔ صدام نے پیچھے سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ اس کی سفید شرٹ میں وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگی خفاسی تھی۔ جانے یارم، دیکھو گھڑی چیک کرو، 8 بجے صبح کا۔ 8 بجے صبح کا، ہمارا سائیں ابھی آرام کر کے اٹھے گا بھی نہیں، ہم واپس آ جائے گا، وعدہ، اس نے اس کو پیار سے سمجھایا۔ نہیں، زرش نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اچھا یہ گھڑی ہمارا، تم اب ہاتھ میں باندھ لے، اس میں وقت دیکھتا رہے، ہم تمہارا سامنے 11 بجے کھڑا ہوگا۔ اپنے ہاتھ کی گھڑی اس کے ہاتھ میں باندھے ہوئے چاہت سے بولا۔ زرش نے گھڑی کی جانب دیکھا، پھر غصے سے بولی، جائیں آپ، مجھے بات ہی نہیں کرنی۔ زرش نے خود کو استحساد کرایا۔ بات نہیں کرتا ہاں، بہت تیز ہو گیا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر اس کے پھولے پھولے گالوں پر لمس چھوڑ گیا۔ زرش کی نگاہیں بھاری ہونے لگی، جبکہ صدام کو جام جتنا ملتا اتنا کم تھا، کبھی اس کے محبوب سے بھی اس کا دل بھرا تھا۔ آپ مت جائیں نا، زرش نے اس کا شاداب چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اچھا نہیں جاتا، وہ اتنے پیار سے بولی کہ وہ جوتا اتار کے اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ اس وقت اسے اپنے لباس پہ پڑنے والی شکنوں کی بھی پرواہ نہیں ہوئی۔ زرش ایک دم ایکسائٹڈ سے ہو کر اس کو جکڑ گئی۔ صدام کو ہنسی آئی۔ سائیں کتنا پیار کرتا ہے ہم سے، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا بولا۔ جتنے آسمان پر چاند تارے، اپنی بات پر خود ہی کھلکھلائی، مگر نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو صدام دیکھ رہا تھا۔ ڈائلاگ مارتا چلاک، اس نے مصنوعی کھری لگائی، جبکہ زرش نے مسکراتے ہوئے اس پر مزید گرفت سخت کی اور آنکھیں موند لی۔ نواب جی آپ کہیں نہیں جانا، وہ نیند کی وادیوں میں اترنے سے پہلے بولی۔ دلبر جو حکم۔ صدام نے اس کے کان میں کہا اور نرمی سے وہیں پیار کیا، تب تک زرش کی سانسیں بھاری ہو گئی۔ صدام اسے دیکھتا رہا، دل کو سراب کرنے لگا، جی بہک سا گیا تو اس کی خوبصورتی کو خوبصورتی سے چن لیا۔ پیار سچا ہو تو محبوب دنیا کے کسی بھی کونے سے نکل آتا، اور پھر اس کا تو عشق تھا جسے اس نے دنیا سے چھین لیا تھا۔ اس نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ تب تک زرش بھی گہری نیند میں چلی گئی۔ صدام نے خود کو اس سے جدا کیا، اس کے بازو بستر پر رکھے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سفید سوٹ پر شکنیں پڑ گئی تھی، سرمئی شالوں پر ڈالے اس نے زرش کی جانب دیکھا، اور ایک پل میں اس کے نزدیک ہوتے ہوئے اس کے لبوں پر پھول بکھیر گیا۔ مطمئن سا ہو کر پیچھے ہوا اور باہر نکلا تو عنایت سامنے کھڑا تھا۔ خان گاڑی تیار ہے، وہ بولا تو اس نے منع کیا۔ عنایت بادشاہ یہ تم مجھے دے، ہم خود جائے گا، تم دھیان رکھنا سب کا، حویلی کا۔ اس نے اس کے شانے تھپ تھپائے۔ بھائی ایڈیاں دکھیاں گلا کیوں کرنا پیا؟ خان مگر آپ اکیلے کیوں جا رہے ہیں؟ عنایت نے سوال کیا۔ کیوں، ہم کو گاڑی چلانا نہیں آتا کیا؟ وہ ہنسا۔ عنایت بالکل مطمئن نہیں ہوا۔ شہاب بہو کو لے جائیں پھر، وہ پھر سے بولا۔ صدام نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، گاڑی آگے بھگا لے گیا، جبکہ دھواں پیچھے رہ گیا۔ ادھر سین میں بالکل نہیں پسند ویسے نا، گندی گندی وائبز آتی ہے کہ جدہ واپس ہی نہیں آنا۔ تیز رفتار گاڑی نے اسی سکون سے چلتی گاڑی کو ٹکر ماری اور اس کی گاڑی نے 2 کلا پاسیاں کھائی اور کھائی میں گر گئی۔ ہیں دیکھیا پہلے جدہ دی کرو گلا کر کے آندا پہ سی نا، میں نے پہلے ہی بڑا دکھ شک پہ ہوئے سی۔ ایک بلاسٹ ہوا تھا، دھومے نے گاڑی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ لوگ کھائی پر جمع ہو رہے تھے، چیخو پکار مچ گئی۔ نواب صدام فضل خان مر گیا؟ ہیں؟ اس کے کانوں میں الفاظ تیزاب کی طرح پڑے ہوئے چھٹکے سے اٹھی۔ نواب جی ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا، جبکہ خود پسینے سے شراب اٹھی۔ ہائے جا نہیں دفعہ ہو جا، تیرا بی بی دا خواب سی ساڑھے اترا کر دیتے۔ اف یہ کیسا خواب تھا؟ یا اللہ ان کی حفاظت کرنا۔ اس کو نہ پا کر اندازہ ہو گیا کہ وہ یہاں نہیں ہے، تبھی وہ بے چین دل سے اس کے لیے دعا کر گئی اور اپنی کلائی پر بندی اس کی گھڑی دیکھی جس میں 12 بج رہے تھے۔ دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، دل کو سمجھایا۔ وہ آپ کو دفع کرتے ہوئے وہ اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ تبھی جانا نے دروازہ بجایا۔ دیکھو لالا چلے گئے، اب بندہ اپنے بھائی کی بارات پر کہیں جاتا ہے؟ جانا خفگی سے بولی تو زرش مسکرائی۔ اللہ تم دن بدن پیاری ہوتی جا رہی ہو۔ اس کی گردن پر صدام کی محبت کے نشان دیکھ کر اسے شرمانے پر مجبور کر گئی۔ اچھا یہ لو، آج تم لہنگا پہنو گی اور میں بھی، میسی کو بھی کہا اور آئزہ کو بھی، ٹھیک ہے؟ اس نے لہنگا اس کے سامنے پھیلایا۔ زرش ایک دم ایکسائٹڈ ہوگی، وہ آگے بڑی کے چکر آ گئی۔ زری، جانا نے اس کو تھاما۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو زرش نے نفی کی ویسے ہی چکر آ گیا۔ وہ بولی تو جانا نے اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ میں عنایت تعالیٰ کو کہتی ہوں ڈاکٹر کو بلائیں گے۔ اس نے زرش کو بٹھایا تو زرش نے اسے روکنا چاہا۔ میڈم صدام لالا سے ہمارا کچمبر بنوانا تم نے، عنایت کو کہہ کر بولی تو زرش ہنستی۔ آپ سب لوگ نواب جی سے بہت پیار کرتے ہیں، زرش نے ویسے ہی کہا۔ ایسا ویسا بے حد بے شمار، جانتی ہوں میرے لالا کی بات الگ ہے، جانا جوش سے بولی۔ اور میرے لالا؟ زرش نے اس کو چھیڑا تو جانا نے اس کی طرف دیکھا۔ مغرور، اڑیل، غسیلے، نک چڑے، اور انا تو ایسی اتارے نہیں اترے۔
اس نے تفصیل دی تو زرش پوری طرح ہنسنے لگی۔ اچھائی بھی تو ہوگی کوئی، اس نے پوچھا جانا نے مسکراتے ہوئے نفی کی۔ اللہ نے بڑی سچیاں کر رہی جانا۔ اور عنایت تب تک ڈاکٹر کو لے آئے۔ زرش کو لگے سب فضول ہے، وہ ٹھیک تھی، بس چکر ہی تو آیا تھا۔ جبکہ ڈاکٹر نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے خوشخبری سنائی تو وہ حیران رہ گئی۔ شرم سے الٹا برا حال ہوا جبکہ جانا ایک دم چیخی تھی۔ عنایت بھی ایک طرف کھڑا مسکراتی اور حویلی میں جانا نے آگ کی طرح بات پھیلا دی اور بار بار صدام کا نمبر ٹرائی کرنے لگی۔ خبر ہی ایسی تھی۔ زرش نے اس وقت صدام کو بہت مس کیا۔ فضل خان بھی اس خبر پر پہلی بار اس کے پاس آئے، سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا صدقہ دیا۔ زرش کے اندر سے خوشی پھوٹنے لگی۔ وہ کتنا اہم تھا سب کے لیے، اس کے توسط سے اس کی جھولیاں کتنی خوشیاں بھر گئی تھی۔ بس اس کی واپسی کا انتظار تھا۔ یہ کوئی خاص قسم کا انتقام کا طریقہ جو تم نے مجھے اپنے ساتھ گھسیٹا؟ صبح سے رات ہوگی تمہارے بھائی کی بارات تھی، عجیب انسان ہو۔ ولی چڑ کر بولا تو صدام نے اس کی طرف دیکھا۔ ہم نے تم کو اکثر یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس دماغ نام کی کوئی چیز نہیں، پھر بھی تم نہیں مانتا۔ اوئے ہوئے، صدام نے سنجیدگی سے سگریٹ کا دھواں اڑاتے کہا۔ ذرا بکواس مت کرو، تمہارے کہنے پر میں ایک بار میں آیا ہوں تو صرف اس لیے شاید فیروز سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو، ورنہ تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے۔ وہ تب کر بولا، خود بھی سگریٹ پینے لگا۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہو سکتا ہے جو ہم تمہارا شکل دیکھتا؟ اوئے ہوئے، ایک شیر تے دوجا سوا شیر صدامیہ۔ صدام نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ولی نے چونک کر اس کو دیکھا جیسے منتظر و بات کیا ہے۔ ہماری گاڑی کا بریک فیل ہے، اس نے سکون سے بتایا۔ کیا مطلب؟ ولی کو جھٹکا لگا۔ صبح سے بھی اس کے ساتھ سفر پر تھا اور اب وہ یہ بات کہہ رہا تھا۔ اس احمق کی اولاد کو لگتا ہے کہ دماغ صرف اس کے پاس ہے۔ ہماری گاڑی کی بریک فیل کروا کر وہ یہاں ہمارا کام تمام کراتا، تم جو اس وقت اپنے ڈیرے پر ہوتا، تمہارے کھیتوں ڈارے اور تم سمیت تمہارا کام تمام کراتا۔ اس نے شانے اچکا کر اس حقیقت روشناس کرایا۔ ولی کو گویا سلب ہوئی تھی۔ اتنا بڑا پلان؟ یعنی وہ جانتا تھا تم آج نکلو گے؟ ولی نے سوال کیا۔ ہاں، تمہارا کھیت چلا کر وہ ہمارے سر پر الزام رکھتا کہ ہم یہ سب کر کے جیسے فرار ہوا تو ہمارا گاڑی کھائی میں گر گیا، جبکہ وہ جانتا نہیں سالا ہم کبھی کوئی کام چھپ کر نہیں کرتا۔ اس نے سر جھٹکا۔ تو تم مجھے پہلے ہی انفارم کر سکتے تھے اور مجھے اپنے ساتھ لانے کا مقصد، مجھے تم اس سب سے آگاہ کر سکتے تھے تاکہ میں وہاں کچھ کرتا۔ اور جب معلوم تھا کہ گاڑی میں سوار کیوں ہے؟ ولی کو یہ منطق بالکل سمجھ نہیں آئی۔ ہمارا گاڑی کا بریک فیل ہے، یہ بھی ہم کو پتہ چلا، صبح تک یہ درست تھا اور تم کو نکالنے کا مقصد اتنا تھا، اس بار اس کو رنگے ہاتھوں پکڑے گا، اور اگر تم وہاں ہوتا تو وہ چکنا ہوتا، اب وہ کھلے میں کام تمام کرے گا۔ گاڑی کو سنبھالتے ہوئے پہاڑی راستوں پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ ولی نے ارد گرد دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے ہم دونوں بچیں گے؟ اب اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم تو ڈوبے گا صنم، تم کو بھی لے ڈوبے گا، آخر کو ہمارا سالہ ہے تم۔ اس کے چڑھانے والی مسکراہٹ وڈی پر اچھالی۔ ولی کا دل کیا اس کا منہ توڑتے، مگر فی الحال اگنور کیا، موبائل اٹھایا۔ تم موبائل میں سگنل نہیں تھے، اس نے موبائل پٹکا۔ اب کیا ہوگا؟ کتنی دیر ڈرائیو کرو گے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ دماغ فیروز پر پھٹنے کو بےتاب تھا۔ صدام نے سگریٹ شیشے سے باہر پھینکی۔ یہ گاڑی رکے گا نہیں، ہم کو کودنا پڑے گا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر سے ہاتھ ہٹایا۔ ولی ایک دم چکنا ہوا۔ گاڑی سپیڈ سے آگے جا رہی تھی۔ ہائے ہائے، ساری دروشری پاڑ لو صدام واسطے۔ آگے کھائی دونوں کو ہی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم بچ جائیں گے؟ ولی نے کھائی کی طرف بڑھتی گاڑی کی سپیڈ سے کچھ گھبرا کر پوچھا۔ صدام بھی ایک پل کو پریشان ہوا۔ کود مارے گا تو پتہ چلے گا، ایسا پوچھتا جیسا ہم سب جانتے ہیں، احمق سالہ۔ اس نے اس کو دھکا دیا۔ ولی نے دروازہ کھولا اور گاڑی سے جمپ لگا دی۔ 2 کلا بازیں کھا کر وہ روڈ پر گرا تو پوری طرح چوٹیں آئیں، اس کی کونی سے خون بہنے لگا۔ اس نے کراہ کر اوپر دیکھا، صدام اب تک نہیں کودا تھا۔ اوہ ہو صدام! وہ چلایا۔ گاڑی کھائی کے نزدیک پہنچ گئی تو اس نے حیرت سے ابلتی آنکھوں سے گاڑی کو کھائی میں گرتے دیکھا۔ صدام سمیت گئی؟ بس ایک پل، اور صرف ایک پل کو اس نے آنکھیں بند کی۔ اگلے پل کھلنے پر گاڑی وہاں موجود نہیں تھی، یعنی گاڑی کھائی میں گر گئی تھی۔ صدام! وہ پھر چیخا۔ بمشکل خود کو اٹھاتا وہ آگے کی طرف پڑا۔ گاڑی کے گرنے سے وحشت انگیز شور برپا ہو گیا تھا اور ایک دم ہونے والے بلاسٹ پر ولی نے پھر آواز لگائی۔ صدام! اس کی دھاڑ سے اس جنگل نما کھائی کے اونچے اونچے خوفناک درخت اور اندھیرے میں پرندے پھڑ پھڑا کر درختوں پر سے اڑے تھے۔ اتنا چلاتا کیوں؟ زندہ ہم تمہارا خون کیے بنا کہیں نہیں جائے گا۔ اوہ ہوئے، حالے بھی دیکھو نور دے خون دی پئی کھائی تو تھلے لڑک کے بھی۔ نکہت سے بھرپور آواز پر وہ جھٹکے سے مڑا۔ پہاڑ کے قریب صدام زمین پر پڑا تھا، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا، جبکہ سفید سوٹ کے بازو پہ بھی خون لگا تھا۔ ہاں، تجھے مرنے بھی نہیں دوں گا میں جب تک میرا انتقام پورا نہیں ہوگا۔ اس کا گریبان جکڑتے ہوئے غصے سے چیخا۔ صدام ہنس دیا۔ دونوں نے کھائی کے نیچے سے جلتی آگ کی روشنی کو دیکھا۔ جس حویلی میں خوشی کے شادیانے بجنے تھے، سب کے چہروں پر صدام کا نمبر نہیں مل رہا۔ بیلا اور ہاتھ کا ملن ہونا تھا، وہاں اس وقت سکوت چھایا ہوا تھا۔ صدام کا نمبر نہیں مل رہا تو نہ صدام کو کسی کا اتا پتہ تھا کہ آخر گیا تو کہاں گیا۔
سب کے چہروں پر پریشانی تھی. بارات نے کہیں جانا نہیں تھا کیونکہ بیلا بھی یہیں تھی. مگر رات کے 12 بج چکے تھے مگر صدام واپس نہیں آیا. اس حویلی میں جہاں سبھی پریشان تھے ایک وجود پتے کی طرح کانپ رہا تھا. یہ اللہ میرا خواب سچ نہ ہو. اپنے بستر پر بیٹھی صدام کی دیوار پر لگی تصویر کو دیکھتے ہوئے چڑیا کی طرح سہم گئی تھی. آنسو زاروں قطار آنکھوں سے بہہ رہے تھے. نواب جی واپس آ جائیں. سرخ جوڑے میں اس کے عشق میں سجی اس کے انتظار میں تھی. اپنے خواب پر اس کا دل خوف زدہ تھا. نیچے سب اس کا انتظار کرتے. ایک ایک مہمان اس کا منتظر تھا. 12 بجے تک مہمان تھے رکے ہوئے. ویسے صدام کہاں جا سکتا ہے؟ فیروز نے حیرانگی کا اظہار کیا. وہ کہیں بھی نہیں گئے. آ جائیں گے. ہاتھ نے ناگواری سے کہا. شہاب نے بھی غصے سے اس کی طرف دیکھا جبکہ عنایت کو دل سے پتنگے لگے ہوئے تھے. فضل خان سے آج پہلی بار اس نے اتنی ڈانٹ سنی تھی. وہ اس کو مارنے کے لیے اٹھ کے تھے اور وہاں اسے مارتے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اس کی غلطی تھی. آخر اس نے صدام کو تنہا جانے ہی کیوں دیا؟ تو کون تھا؟ تو کی کر لینا سن جنرل کوسچن ہے. مگر اس نے شب کو شہر دوڑایا تھا. فیروز کا چہرہ مطمئن تھا کیونکہ اس کا خاص ملازم کھائی میں گرنے والی گاڑی کی سے اطلاع دے چکا تھا. یہ چودھری ولی کہاں ہے؟ اس نے ایک اور نکتہ اٹھایا. صبح سے وہ بھی ڈیرے پر ہی ہے. شہریان نے اس کو جواب دیا تو اس نے سر ہلایا. اتنی آسانی سے صدام اس کے درمیان سے نکل جائے گا اس نے کہاں سوچا تھا. یہ اب ولی کو ختم کرنے اپنے ہاتھوں سے کرے گا یہی سوچتے ہوئے چپکے سے وہاں سے نکلا. گاڑی میں سوار وہاں کے ولی کے کھیتوں کی جانب آ گیا جہاں اس کا ڈیرا تھا اور کچھ کسان اس وقت بھی کام کر رہے تھے صرف اس کوشش میں کہ نوابوں سے زیادہ ان کی فصل اترنی چاہیے. اس نے مسکرا کر سب کو دیکھا. بے وقوف لوگ اس وقت بھی محنت کرے جب ان کی موت ان کے سر پر کھڑی ہے. اس نے سوچا. ولی کے ڈیرے کی طرف دیکھا جو روشن تھا آب و تاب سے چمک رہا تھا. اس کے آدمی چاروں جانب پھیل گئے اور اس کے کھیت اور ڈیرے کا احاطہ کر کے انہوں نے بم بچھانے شروع کیے اس طرح کہ کسی کی بھی نگاہ میں نہ آ سکے. آج کا دن فیروز کے لیے سب سے بڑا دن تھا. آنے والے کل میں سب اس کا ہوتا اور کوئین بھی. وہ خباثت سے ہنسا. زرش کا بے مثال سراپا بھی آنکھوں میں آ دبکا. تیری اکھاں ہی نوچ رہی ہیں انہیں پھاڑ کے. دونوں بیوی کے بارے سوچے ہوئے تھے. وہ چپ چاپ اندر جا رہا تھا. اس کے آدمی نے وہاں کھڑے گارڈز کو اپنے قبضے میں کر لیا. ایک شور سا برپا ہوا تھا. کھیتوں پر کام کرتے کسانوں نے حیرت سے منظر دیکھا. اب وہ بھاگتے کہ فیروز کے آدمی نے انہیں پکڑ میں لے لیا. اب وہ چیختے چلاتے. ان کی مدد کو کوئی نہیں آنا تھا کیونکہ اس وقت فیروز کے آدمی نے سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا تھا. نواب فیروز خان نے بندوق کو لوڈ کیا اور ولی کے کمرے کے دروازے کو ٹھوکر مار کر کھولا تو ایک دم حیران رہ گیا. ہاں حیرانگی سے اس کا منہ کھل چکا تھا. اس کی نظروں کے سامنے نواب صدام فضل خان پوری شان و شوکت سے بیٹھا تھا. چہرے پر بلا کا اطمینان تھا. ملازم دوڑتا ہوا. عنایت بہو وہ خان کی گاڑی کھائی میں گر گئی. وہ چیخا تو وہاں سب کی چیخ نکل گئی. زرش جو نیچے آئی تھی اپنے خواب کو حقیقت کے روپ میں سن کر اس کی ٹانگیں کانپی اور وہ نیچے انہی سیڑھیوں پر بیٹھتی چلی گئی. عنایت نے ملازم کو پرے دھکیلا اور شہاب ہاتھ سمیت وہ تینوں بھاگے تھے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی تو اس دامن میں خوشیوں کی چاندنی ہوئی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا. زرش پاگلوں کی طرح چیخنے لگی. جانا جس کے حواس خود معطل ہو چکے تھے ہاتھ بے دم تھے. زرش کے پاس آئی. اس کی چیخوں پکار پر جسے جانا کا دل پھٹنے کو ہوا. ایسا نہیں ہو سکتا. جانا دیکھو میں نے روکا تھا تمہارے لالا کو. انہوں نے میری بات نہیں مانی. سرخ آنکھوں سے ہزاروں قطار ہوتی اسے بتا رہی تھی کہ جانا نے اس کو سینے میں بھیجا. رقیہ بیگم بھی وہیں آ گئی. زرش بے حال ہو رہی تھی جبکہ مورے زمین پر دھڑام سے گری تھی. فضل خان صدمے سے الگ صوفے پر پڑے تھے. کیسا ہے لالا سائیں؟ سکون سے مسکراتے اس نے فیروز کی طرف دیکھا جس کی سٹی گم تھی. جبکہ پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز پر مڑا تو ولی کو کھڑا پا. ولی کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی. منظر ایسا تھا فیروز خان کے گویا آگے کنواں پیچھے کھائے. مگر اس نے بڑی کوشش سے پھر سے حواس بحال کیے. میں بھی یہ سوچ رہا تھا اتنی آرام سے تم مر کیسے گئے؟ صرف میرے ایک ہلکے سے پلان کی مار تھے کہ مجھے کنگڈم اور کوئین دونوں مل جاتا. اسٹرینج مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم صدام فضل خان ہو. فیروز نے مسکرا کر شانے اچکائے. کوئین کے نام پر ایک پل کو صدام کا حیرت ہوئی رکلے پر اس کی بات سمجھتے اندر اتنا جلال بھر گیا کہ من کے اسی کی بندوق کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتارتے. اس کی زرش پر کسی کی نظر اور جان نکل کر بھی اطمینان میں نہ آئے. میں کہ کیا سی تھی انڈسٹری کا سوال جبکہ ولی بھی اس کی بےغیرتی پر پھڑکا تھا. تجھے کیا لگتا ہے جیت تیری ہو سکتی ہے؟ تو نے میرا بےحد نقصان کیا فیروز خان. تیری موت آج ابھی اور اسی وقت لکھی گئی ہے. ولی اس کے سامنے فیروز نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا. ہاں صدام کے چکروں میں سارا نقصان بیچارے چودھری ولی کا ہوا مگر یہ تو بھی اس کا دشمن ہے. اصل یہ فساد کی جڑ ہے. اس کو ختم کر کے تیرا بدلہ بھی پورا اور میرا بھی پورا. بھڑکے ہوئے ولی کو دیکھ کر اس نے ایک پتا پھینکا. بس جیسے جذباتی ولی اس میں پھنستا ولی سے ہی صدام کو کام تمام کرا کر ولی کا خود کر کے وہاں سے نکلتا. صدام اس کی بات پر مسکرا اٹھا. ہاں جہاں اس کا دل تھوڑے سے مارجن پر اس کو اکسا رہا تھا کہ وہ زندہ رہے. زرش کے نام پر اب سارے مارجن ختم ہو چکے تھے. اس کی سزا صرف موت تھی. ہاں یار تو نے صحیح کہا. ولی نے اس کی آنکھوں میں اٹھتی چمک کو غور سے دیکھا. مگر وہ کیا ہے نا چودھری ولی اپنا بدلہ خود لے سکتا ہے. اس کے لیے تیرے جیسے گدڑ کی ضرورت نہیں مجھے. کہتے ساتھ ہی کھینچ کر اس کے منہ پر مکہ مارا. فیروز خان بھی اس حملے پر تیار تھا. 2 قدم دور ہوا اور پیچھے سے صدام کی بندوق سے سکون سے 2 گولیاں نکلی تھی. اس کے دونوں پاؤں پر لگی تو اس نے بے دم کر گئی. فیروز کی چیخ گونجی تھی. وہ زمین پر دھڑام سے گرا.
صدام آ گیا، اس کے تکلیف سے کرہتے وجود کو دیکھا۔ کیا خیال ہے لالا سائیں، تیری آنکھیں نکال کر اپنی کوئین کا صدقہ نہ دے دے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں پر بندوق رکھتے بولا۔ پھر اس کی آنکھیں پھیلی۔ ولی نے کچھ جھنجھلا کر صدام کی طرف دیکھا، مگر اس وقت وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں مجھے مار کر کوئی فائدہ نہیں، اگر مجھے تم مارو گے تو تم دونوں بھی نہیں بچو گے۔ میرے آدمی ابھی بٹن دباتے بم بلاسٹ کر دیں گے اور تم دونوں سمیت تمہارے کسان بھی مارے جائیں گے۔ وہ پکا سا مسکرایا تو صدام بھی مسکرایا۔ وہ سارا آدمی ہمارا ہے جان من۔ پھر اس کی غلط فہمی دور کرتے اس نے اس کی ایک آنکھ پر بندوق کا بٹ مارا۔ پھر اس تل ملایا۔ ولی اپنی جگہ سے اٹھا۔ تم اس کو اذیت ناک موت دینے کے موڈ میں ہو تو بتا دو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ چڑ کر بولا، جبکہ صدام فیروز کو بلکتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھ سے خون نکلنے لگا۔ اسی آنکھ کو ہمارا محبوب پر ڈالا تم نے، ہم تم کو ایسے نہیں مارے گا، وہ پھنکارا۔ فیروز کی تل ملاہٹ دیکھنے لائق تھی کہ چودھری ولی جو ایک سخت کو انسان تھا، یہ منظر نہ دیکھ سکا۔ ہم کو ایک بات بتا، یہ تم ہمارا دشمن بنا کیسے؟ ہم کو اب تک ساری کہانی میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ ولن تم کس لیے بنا؟ وہ بندوق کی نوک سے اپنی بیٹس کو جاتا حیران کن نظروں سے اس کو دیکھتا بولا۔ ولی جو بیدم زمین پر پڑا فیروز جو بیدم زمین پر پڑا تھا، کیونکہ اس کی دونوں ٹانگوں پر گولیاں لگی تو ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ اوپر سے آنکھ زخمی تھی۔ اس نے دوسری آنکھ سے نفرت سے صدام کو دیکھا۔ تجھے میں نے عمر کے ہر حصے میں صرف اپنا دشمن مانا کیونکہ تو ناگ ہے۔ میری ہونی تھی یہ شان و شوکت، یہ دولت، یہ مرتبہ، یہ عزت، مگر نہیں، تیرے باپ نے اپنی گدی تجھے دے دی اور اتنی سی عمر میں تجھے سردار بنا کر مجھے دور میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا۔ میری بات، میرا فیصلہ اس کی اوقات نہیں رہی۔ تم سب نے مل کر مجھے حویلی کا کتا سمجھ لیا جسے سب جھڑک دے جب چاہے، اور پھر میں نے زرش کا رشتہ بھیجا تو تم ایک بار پھر ناگ بن کر سامنے آ گئے۔ زنی زرش کو دیکھنے جو لوگ آ رہے تھے وہ سب فیروز کا پلان تھا۔ تو میری خوشیوں کا قاتل ہے تو میں تجھے تباہ کر دوں گا۔ وہ سب تکلیف بھول بھال دونوں ہاتھ صدام پر چلانے لگا، جبکہ صدام جو سب سن کر حیرانگی میں تھا ایک دم پیچھے والے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ولی بھی صدام کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس قابل نہیں تو جو زندہ چھوڑا جائے۔ اس نے اس کے ہاتھ پر فائر کیا۔ پھر اس کی چیخیں نکلی، مگر تیرے نفرت کا وجہ بے حد نامعقول تھا۔ وہ پرسوچ ہوا، مگر تمہارے منہ سے ہمارا بیگم کا نام ہم کو پسند نہیں آیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ پر بھی فائر کیا اور دوسرا ہاتھ بھی بے جان ہوا اور ایک دم اس کا گریبان جکڑا۔ مگر ہم تم کو پھر بھی زندہ چھوڑے گا، جانتا ہے کیوں؟ کیونکہ اب تم اس لنگڑا ہاتھ پاؤں اور ایک آنکھ کو اپنا حصہ سے صحیح کراتا پھرے گا، اور جس دن یہ صحیح ہوگا ہم پھر اس کو ایسا کر دے گا۔ تم کو مار کر ہمارا دل کو تسلی نہیں ہوگا۔ تم درست کہتا ہے، صدام فضل خان ناگ ہے، مگر لوگوں نے خون سے اپنا ہاتھ نہیں رنگتا۔ تیرا زندگی کا حساب کتاب اب آگے تو خود کرے گا۔ اسی دشمنی سے اپنا پیٹ پالنے کے بجائے ایک بار تم ہم سے حصہ مانگتا۔ خیر، وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ پھر اس کو ایک آنکھ سے دکھائی دینا واقعی بند ہو چکا تھا۔ اس طرح زندہ چھوڑ کر مجھے بھیانک موت مت دو صدام فضل خان، مار دو مجھے، وہ چلایا۔ مگر صدام باہر نکل گیا۔ ولی بھی اس کے ساتھ باہر نکلا۔ دونوں نے بھی چند قدم ہی بھرے تھے کہ فائر اٹھا۔ فائر کی آواز سے کھیتوں کا ہاتھ ہے کہ درختوں میں سے پرندے پھڑ پھڑا کر باہر نکلے۔ دونوں نے پیٹھ موڑ کر بند کمرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ چلو فیروزہ چیپٹر تو گیا۔ ہاس دی تمہارے یہاں سگریٹ ہے تمہارا پاس؟ صدام کی آواز پر ولی نے چونک کر دیکھا۔ عجیب آدمی ہو۔ ولی بولا، ناگ۔ صدام مسکرا، کوئی شک نہیں۔ ولی نے حامی بھری۔ صدام نے گھورا تو مسکرانے کی باری ولی کی تھی۔ منظر ایسا تھا کہ حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگوں سے بھری ہونے کے باوجود قبرستان جیسا سما تھا۔ مدھم سسکیاں بار بار دم توڑی تھیں۔ شہاب ہاتھ عنایت واپس لوٹ رہے تھے۔ کہاں ہے ہمارا بیٹا سائیں؟ فضل خان دوڑ کر ان تک آئے۔ عنایت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، ہاتھ کی بھی سرخ سی آنکھیں بہنے لگی تھی، جبکہ شہاب سرخ نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ گاڑی کا کچھ نہیں بچا، وہ بولا تو فضل خان نے سر تھام لیا۔ حویلی میں ہائے ہائے گونجنے لگی۔ اس سکوت میں چیخو پکار مچ گئی۔ جہاں شادیانے بجنے تھے وہاں صفِ ماتم بچھ گئی تھی۔ چل آیا بھائی، واپس آیا، نہیں تیرا نے پیٹ پٹائیا کر کے تیرا غائبانہ جنازہ بھی پڑھا لینا۔ 20 منٹ کی ڈرائیو سے حویلی کے سامنے گاڑی رکی جسے ولی ڈرائیو کر رہا تھا کیونکہ صدام کے بازو پر چوٹ لگی تھی۔ چلے؟ ولی نے اس کی طرف دیکھا۔ کمال ہے، ہم اپنے بھائی کی برات پر ایسے جائے گا؟ اپنے محبوب کو پسند بھی نہیں آئے گا۔ اس نے سر جھٹکا۔ تمہارے اندر اتنی عاشقی کی ٹھڑک ہے ہی کیوں؟ ولی نے سیٹ بیلٹ کھولی۔ صدام نے اس کی جانب دیکھا۔ ہم تمہارا جیسا نہیں مر مر کر کنجوسی سے محبت کرے، ہم عاشقی کرے اور دنیا نہ دیکھے، ایسا ممکن نہیں، سمجھا؟ اس نے آنکھوں سے جتایا۔ ولی نے اس فضول گوئی پر لعنت بھیجی اور دونوں گاڑی سے اترے۔ حویلی کے باہر ملازم کھڑے تھے، گاؤں کے لوگ کھڑے تھے۔ دونوں کو شان سے چلتا ہوا تھا دیکھ کر وہ اندھیرے میں ان کو پہچاننے کی کوشش کرتے ان کے نزدیک ہوئے۔ بڑے خان آ گئے، ایک مزارے نے چیخ کر آواز لگائی۔ ولی نے حیرت سے، جبکہ صدام نے بھی اس پاگل کو حیرت سے دیکھا۔ تو ہم نے واپس نہیں آنا تھا کیا؟ وہ بڑبڑایا۔ شاید تمہاری موت کی خبر پہنچی ہو۔ ولی طنزیہ مسکرا۔ تو تیرا بھی پہنچنا چاہیے تھا پھر تو، صدام نے کہا۔ تو دونوں نے ناگواری سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اندر بڑھے۔ سب سے پہلی نگاہ عنایت کی اس پر پڑ اٹھی اور دوڑتا ہوا اس نے کہا، خان آپ زندہ؟ وہ بولا۔ صدام نے اس کی طرف دیکھا، اپنے باپ کو، بھائی کو، دوست کو اپنی جانب آتا دیکھا۔
سب اسے دیوانوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ ولی یہ منظر دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں اس کے چاہنے والے بہت تھے اور چند گھنٹے اس کے ساتھ گزار کے اسے اندازہ ہوا تھا اس میں ایک الگ ہی بات ہے۔ سانو تے بھائی ناول دے شروع دے وچ اندازہ ہو گیا تھا کہ صدام صاحب چ الگ ہی بات ہے۔ حویلی میں اس کی واپسی کا شور سمجھ کے جانا دوڑتی بھی نیچے، اس کی آنکھیں کچھ لمحوں میں سرخ ہو گئی۔ سب سے پہلے نظر اپنے لالا پر ہی گئی اور دوسری نظر جب اس پر اٹھی تو وہیں جم کر رہ گئی۔ ولی بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی اسے کہاں جانا چاہیے۔ آنسو بھری آنکھوں سے وہ بیچ میں رکے، تبھی صدام آگے بڑھا، اچانک ہاتھ تھاما اور ولی کے سامنے لے آیا۔ شاید ہاتھ خوش نصیب تھا کہ شادی میں گاؤں کے لوگ اور حویلی کے گھر والے کرشمے دیکھ رہے تھے۔ ولی کی آنکھوں میں دیکھتے بس سختی سے بولا، اب کی بار یہ ہمارا گھر تمہاری وجہ سے آئی تو ہم سچ کہہ رہے، تمہیں فیروز سے بھی بدتر موت دے گا۔ وہ شفافیت سے بولا، مگر کافی مدھم آواز میں کہ دونوں کے مابین بھی گفتگو۔ گھر چلے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جانا اس کے زخموں کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بھرے رہے تھے۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ یہ سب جو کچھ بھی ہوا تھا سمجھ تو کسی کو نہیں آئی۔ سچویشن ایسی تھی کہ لوگ سوال کم کر رہے تھے۔ صدام وہاں کھڑے لوگوں سے مخاطب ہوا۔ سب اپنے سردار کو زندہ دیکھ کر بے حد خوش تھے اور رفتہ رفتہ سب اس کو دیکھنے کے بعد جانا شروع ہو گئے تھے، وہاں سے جانا شروع ہو گئے کہ اب حویلی کے لوگ رہ کے ولی نے پلٹ جانا مناسب سمجھا۔ اگر ایک دشمن کو مارنے کے لیے ان دونوں کو ایک ہونا پڑا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دونوں اپنے بیچ موجود انتقام کو بھول گئے تھے۔ ولی کو اندر جانا گوارا نہیں ہوا جہاں جانا کے گھر والے جا رہے تھے، جبکہ شہریار اس کے پاس ہے۔ تم کہاں تھی؟ چھوٹے کیسے لگے؟ اور تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پریشانی سے بولا اور ولی کو گلے سے لگا لیا۔ یار اس سے کام کیوں کرتے ہو؟ تم دونوں لڑے ہو آپس میں؟ سوال کر رہا تھا۔ اگر ہم آپس میں لڑتے تو کوئی زندہ کوئی نہیں بچتا۔ میں ٹھیک ہوں، حویلی جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ، کل بات ہوگی۔ اس نے اس کی پشت پر ایک منٹ رکیو اس نے اس کی پشت کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ شہریار نے سر لا اور عائزہ اور رقیہ کو بیگم کو لینے چلا گیا، جبکہ ولی نے ایک بار پھر اس کی صورت تکتی جانا کو دیکھا۔ اب ایسے کہ دیکھ رہی ہو؟ ولی اس کے چہرے کے نزدیک ہوا۔ جانا نے نگاہیں جھکا لی۔ جانے ولی ہماری بیٹی بھی ہے شاید، ولی نے اس کو احساس دلایا۔ تو جانا نے اس کی جانب دیکھا۔ میں کل آ جاؤں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ خون دیکھ رہی ہو میرا کتنا ضائع ہوا، صرف اور صرف تمہارے نکمے بتو کے بھائی کی وجہ سے۔ تو اب اس خون کو بڑھائے گی بھی اس کی ہی بہن، وہ بھی آج ہی رات، سمجھی؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ سختی سے بولا۔ چوٹ سے زخمی ہو گئے مگر مزاج اب بھی ویسے ہی ہیں۔ جانا نے اس کو دور کیا اور اندر اپنی بیٹی لینے کے لیے دوڑی، جبکہ ولی نے سگریٹ جلا کر شعلہ دی اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ سالہ ہم حج کر کے آئے جو تم سب گھیرے بیٹھے؟ ڈھکے چھپے لفظوں میں سب کے سوالوں کے جواب دے چکا تھا، مگر فیروز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ اس کی موت کی خبر خود ہی گاؤں میں صبح پھیل جائے گی۔ مگر گھنٹہ ہونے کو آیا تھا، وہ جانتا تھا زرش کی کیا حالت ہوگی، تبھی اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، مگر یہ لوگ جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ بلا کر وہ چڑھ کر اٹھتا بولا۔ عنایت نے پل دو پل میں اس کی ڈریسنگ کرا دی تھی، مگر اب اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ تبھی وہ چیخا تو سب منہ مسودتے ادھر ادھر ہونے لگے۔ اے ہاتھ سائیں، تم شرافت سے اپنے کمرے میں جائے گا، اگر ادھر ادھر نظر گھمایا بھی تو تمہارا ٹانگوں کا کچومر بنا کر تمہارا برات کا کھانا کھلائے گا تم کوئی۔ اپنے کمرے میں جاتے وہ ہاتھ کو دیکھ کر بولا، لالا میری شادی ہوئی ہے یار آج۔ اس نے دہائی دی، ابھی درست کرتا تمہارا کھوپڑی۔ صدام نے غصے سے اس کی جانب قدم اٹھائے۔ کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، جذباتی ہو جاتے ہیں یہ ویلی کے لوگ بھی۔ ایک دم دونوں ہاتھ اٹھا کر وہ اس کو بولا۔ تو شہاب کا کہہ سب سے اونچا تھا، اللہ کرے میرے جیسی ریس کر آپ کی شادی ہو، آپ آدھے دلہا بنو، آپ کی بیوی راضی نہ ہو آپ سے۔ آج جلے دل کے پھپولے پھوڑنے لگا۔ ہوئے ہوئے بیچارے نہ ظلم سے واقعی بڑا ہو رہا۔ اس دن کے بعد اس حویلی میں اس نے آج قدم رکھا، تھوڑا عجیب لگا۔ آج وہ اپنے بچے کے ساتھ اس حویلی میں آئی تھی۔ آپ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ رات جانا ہونے کے بعد سب اپنے کمروں میں تھے، شاید وہ لوگ جو اسے ناپسند کرتے تھے اور باقی پیچھے گاڑیوں میں آ رہے تھے۔ ولی سے لیے کمرے میں آ کر تو جانا حیران نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ پھولوں کی مہک سے کمرہ مہک رہا تھا۔ ولی کو بھی اب یاد آیا کہ وہ کل صبح تک یہ کام کرا رہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ آج جانا اس کے ساتھ آئے گی، اور آج کے دن اتنے حادثات ہوئے اس کے بارے میں بالکل بھول گیا تھا۔ جانا کے لب اپنے آپ مسکرا دی، اس نے پھولوں کو چھوا، جبکہ ولی سے اپنی بیٹی نہیں سنبھل رہی تھی، حالانکہ وہ سوئی ہوئی تھی، وہ اسے اس وقت سونا ہی چاہیے تھا، مگر ولی نے اسے ایسے پکڑا ہوا تھا کہ کسی بھی وقت بآسانی اٹھ جاتی۔ اس نے تبھی جانا پر دھیان دینے کی بجائے پہلے اپنی بیٹی کو کورٹ میں لٹایا جو اسپیشلی اس کے لیے بنوایا تھا، اور پھر جانا کو دیکھا جو اب پھولوں کی سیج کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کسی احساس کے تحت وہ بالکنی میں چلی گئی تو اس کی مدھم سے حیران کچھ چیخ نکلی۔ ولی اپنے کیے گئے کارنامے کو سرے سے فراموش کیے بیٹھا تھا، حالانکہ اس کے ہاتھ پاؤں میں بہت درد ہو رہا تھا، مگر پھر بھی جانا کے پیچھے اور بالکنی میں کبوتر دیکھ کر اس نے سانس بھرا، جبکہ جانا ایکسائٹیڈ سے سفید کبوتروں کو باہوں میں بھرے پیار کرتی ہے۔ سب آپ نے میرے لیے کیا؟ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ کیا تم ان سے کل نہیں مل سکتی؟ اس نے اکتا کر جانا کی ایکسائٹمنٹ دم توڑ گیا۔ اب بالکل نہیں بدل سکتے آپ، اس نے منہ بسور کر کہا۔ تو تمہیں مجھ میں بدلنا کیا ہے؟ ولی نے آگے بڑھ کر کبوتروں کو اس کی گود سے لگ کیا۔ دھیان سے، انہیں کچھ ہو جائے گا، جانا بتابی سے بولی۔ اگر ایسا ہی رہا تو ان کی گردنیں مروڑ کر اپنے ولی میں لگا دوں گا۔ اس نے گھور کر جانا کو دیکھا اور اسے باہوں میں بھر کر اندر لیا۔ ولی، جانا نے ہمت کر کے اس کے بازو پہ تھپڑ لگا دیا۔ میں زخمی نہ ہوتا تو تمہارا شکار ایسا کرتا کہ تمہارے ہوش ٹھکانے لگتے۔
اس نے سائڈ لیمپ جلایا۔ جانا کا خوبصورت چہرہ چمک اٹھا، پھولوں کی سیج میں دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ جانا کی گرتی اٹھتی پلکیں ولی کو مدہوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کے چہرے پر چھکتے جانا نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ ولی نے کچھ چونک کر اس کو دیکھا۔ کیا میرے لیے تمہارے دل میں اب بھی جگہ نہیں بنی؟ وہ ایک احساس کے تحت بولا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ جانا نے اس کے سر کے مختصر زخم پر اپنی انگلی پھیری۔ ولی نے اس کی انگلی کو پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ کیا تمہارا دل مجھ سے صاف ہوا؟ اس نے ایک اور سوال داغا۔ جانا نے غور سے ولی کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ چودھری ولی جو اپنے غرور انا میں مدہوش انسان تھا، آج کس طرح اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اگر صاف نہ ہوتا تو آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ جانا نے اس کی طرف دیکھا۔ ولی کو لگا جیسے اس کے انگ انگ کے درد پر ٹھنڈک کا احساس رکھتی ہو۔ جانا پر چھکتے ہوئے پوری طرح مدہوش ہو چکا تھا، جبکہ جانا نے بھی جیسے دل و دماغ کی رضامندی سے اس کی گردن میں بازو حائل کیے۔ ولی خود کو سیراب کرنے میں، اس کو اپنی محبت کی بارش میں بھگونے میں مگن ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد جانا نے پھر سے اس کو ذرا پھیلنے سے روکا۔ میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا، اس نے بلا کر اس کے کرتے کے بٹن سے کھیلتے ہوئے شکوہ کیا جہاں گرد لگی تھی۔ آج کے بعد انتظار کراؤں تو بھلے جان لے لینا۔ ولی نے مسکرا کر اس کے گال پر پیار کیا۔ ہماری بیٹی ہوئی ولی، آپ سب سے دیر میں آئے، اس نے ایک اور شکوہ کیا۔ میں معافی مانگتا ہوں، اچھا نہیں لگا ہوگا میری جان، آنے والے 10-12 بچوں میں تمہارے سر پر کھڑا رہوں گا۔ دوسرے گال پر پیار کرتے ہوئے اس نے جھکا جانا کی آنکھیں پہلی۔ 10-12؟ وہ حیران تھی۔ کیوں کم ہے؟ ولی نے اس کی ناک پر پیار کیا۔ جانا نے سر چھٹ کر اس کی جسارتوں سے گھبرا کر انگلیاں اس کے لبوں پر رکھ دیں۔ آپ نے ہماری بیٹی کا نام بھی نہیں رکھا، ایک اور شکوہ تیار تھا۔ اوہ، ولی کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ ایکچولی مجھے یار لڑکیوں کے نام تمہیں پتہ ہوں گے نا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بلا کر اس پر ڈال گیا۔ نہیں، آپ رکھیں گے، جانا نے ضد کی۔ جان لی، وہ بہت سوچ کر بولا۔ جانا نے اسے ایسے دیکھا گویا پاگل ہو۔ ولی نے ہنستے ہوئے بھرپور شرارت کی۔ یہ کیسا نام ہو بھلا؟ کتنا فضول سا نام ہے، اس نے احتجاج کیا۔ دیکھا، مجھے یقین تھا تم سمجھو گی نہیں۔ آپ اس کے اندر کی سائنس پہ سمجھا دیں۔ جانا اس کی شرارت پر شرما سی گئی۔ جانا کا جان اور ولی کا لی مل کر بن گیا جان لی، اس نے بتایا تو جانا کو ہنسی آئی۔ میں نے ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا، وہ بولی، جبکہ ولی نے اس کی کھلکھلاہٹ کو قید کر کے اس کو خود میں جکڑ لیا تھا۔ جانا کے دل کی دھڑکن آج ولی کی محبت کی تال پر تھرک رہی تھی۔ دروازہ بھی کھلا بھی نہیں تھا کہ گھومتا ہوا تکیہ اس کے منہ پر آ کر لگا، جبکہ اپنا زخمی سر تھام کر آ گیا۔ اف، گھائل کرے گا یہ لڑکی آج ہمیں، کتنا چلاک ہے، زخمی شیر کو شکار پر اکساتا ہے۔ اس کو دیکھتے مسکراہٹ دباتے ہوئے خود سے بول رہا تھا، جبکہ مقابل سرخ لہنگے میں اپنے بے پناہ حسن سے بے پرواہ اپنی سسکیوں کو روکتی، جو چیز ہاتھ میں آ رہی تھی کھینچ کر اس کے سر پر مارتی۔ یہ تو شکر تھا کہ اب تک صرف تکیے بھی ہاتھ میں آ رہے تھے اس کے۔ یار من، حوصلہ مکھن سائیں، ہم زخمی ہیں، وہ بولا، اور اس جانے کی اس کی کلائی کو سختی سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ زرش نے اس کے سینے پر مکے برسا دی، جبکہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے جسم سے روح نکال کر وہ کتنے سکون سے مسکراتا ہوا اندر آیا تھا۔ مکھن دلبر، ہم ٹھیک ہے یارم، اس نے اس کے مچلتے وجود کو زبردستی سینے میں جکڑا۔ نہیں، میں نے روکا تھا میں نے، آپ پھر بھی چلے گئے، آپ کتنے برے ہیں نواب جی، وہ ستم گر کی سینے میں منہ چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صدام اتنی محبتوں پر سرشار ہوا تھا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اس کو حوصلہ دینا چاہ رہا تھا۔ اب روتا رہے گا، قسم اٹھا لے دلبر، ہمارا ہاتھ دکھتا ہے تمہارے اس وزن سے رونا دھونے سے، اور سب سے بولا۔ زرش نے سر اٹھا، بکھرے بال اڑے اڑے میک اپ سے اس کے سر پر بندی پلٹی اور بازو پر پٹی دے کر وہ نئے سرے سے رو دی۔ آپ کو درد ہو رہی ہے صدام، آپ کیوں گئے؟ اور اس کا ہاتھ تھامتی مسمومیت سے پھر سے رو دی۔ اچھا اب نہیں زیادہ، تم رونا بند کرے گا؟ ایسا شعلہ بن کر رومانس چھاڑنے کے بجائے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اس کے ریشمی بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ زرش نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، اس کو بستر پر بٹھایا۔ صدام اس کی بے تابیاں دیکھ رہا تھا۔ آپ لیٹ جائیں، اس نے کہا۔ صدام سعادت مندی سے لیٹ گیا۔ زرش نے اس کی طرف دیکھا، آنکھیں پھر بھرنے لگی۔ اب تم روئے، تمہارا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ صدام نے گھورتے ہوئے بون کیا۔ بس کریں، خبردار جو آپ نے مجھے گھرایا جھڑکا، سمجھتے کہ آپ خود کو؟ دوسرے آپ کے پیچھے لگ رہے ہیں اور آپ کا جو دل میں آئے گا وہ کریں گے۔ وہ غصے سے آنسو صاف کرتی بولی اور اس کے سامنے بیٹھ کے۔ صدام چاہت بھری آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہا۔ ہم تمہارے ماں باپ کا بدلہ لے کر آیا، اس نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر خود کے نزدیک کرتے سرسلاتے لہجے میں کہا۔ زرش وہیں تھم گئی۔ کیا مطلب تمہارا ماں باپ کا قاتل خود اپنے انجام کو پہنچ گیا، اس نے اس کی آنکھوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ زرش نے زور سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ لی اور صدام کو اس کی آنکھیں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دلبر بس کرو یار، وہ اس پر اپنا عشق نچھاور کرتا قربان ہو رہا تھا۔ ہم تم کو آخر کتنا چاہے گا؟ زرش کے آنسو تھمتے ہی اس نے اس کا چہرہ خود سے ذرا فاصلے پر کیا، جبکہ زرش اس خوشخبری کو سوچنے لگی جو اس کو بھی بتانی تھی۔ آپ کی ساری چاہت صرف میرے لیے، میں کسی کو نہ لینے دوں، اس میں سے تھوڑا سا بھی نہ۔ زرش نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ صدام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کو اپنے مقابل لٹا لیا اور اس کے چہرے پر چھک گیا۔ اس کی گردن پر محبت کے پھول بکھیرتے ہوئے مدہوشی کے عالم میں تھا۔ صدام، گھبرائی شرمائے سے زرش نے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ حکم، جانا، اس نے زرش کی طرف دیکھا۔ وہ آپ کو کچھ بتانا ہے، اس نے کہا۔
تم بولو، ہم بہرا نہیں ہے، سن سکتا ہے۔ ایک بار پھر اس میں مگن ہوتے ہوئے بولا تو زرش نے اس کا بازو سختی سے پکڑا۔ آپ ایسے کریں گے، میں کیسے بولوں گی؟ اس کی پلکیں عارضوں پر گر گر جا رہی تھی۔ اچھا اب جلدی بولے گا، اس نے کہا اور اس کی شکل دیکھنے لگا۔ جبکہ زرش کی جان پر بنائی بتایا تو کیسے بتایا؟ وہ آپ میں بکلائی۔ ہم ایک کمرے میں بند ہے، صدام نے اس کے کان میں اپنی آواز میں گنگنایا۔ نواب جی، زرش نے زور سے کہا۔ صدام نے تیوری پھاڑ کر اس کو دیکھا۔ اب بولے گا؟ وہ گھورنے لگا۔ آپ وہ بن گئے۔ زرش کو لگا اس کے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ اب یہ وہ کیا ہوتا ہے؟ او زن مرید کہتا ہے؟ تم بہت تیز ہو گئے، ہم تمہارا دماغ زخمی حالت میں بھی درست کر سکتے ہیں۔ وہ دوبارہ منمانیوں پر اترنے لگا، جبکہ زرش کے منہ سے بے حد مدھم آواز سے بابا نکلا، جسے سن کر صدام وہیں تھم گیا۔ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کراہ کر آ گیا۔ دھیان سے، زرش خود کو سنبھالتی اٹھی۔ تم سچ کہتا ہے؟ بالکل سچ، وہ ایکسائٹڈ سا بولا نہیں چیخا تھا۔ زرش نے سر جھکا لیا، گویا وہ شرمانے کے فل موڈ میں تھی۔ واہ سائیں، تم تو غضب نکلا۔ وہ بے حد خوش ایک بار پھر اس کو باہوں میں لے کے۔ زرش اس کی خوشی پر خود بھی خوشی سے جگمگا اٹھی تھی۔ جانتا ہم اپنے لڑکے کا نام کیا رکھے گا؟ اس نے اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ لڑکا؟ زرش نے آنکھیں گھمائی۔ ہاں پکا لکھ لے، ہمارا لڑکا ہوگا کبیر صدام فضل خان، وہ سرشار سا بولا۔ دنیا میں اس سے زیادہ بڑا نام کسی کا نہیں ہوگا۔ زرش کو ہنسی ہے۔ صدام نے آئی بروچ کر۔ تم بہت مچلتا۔ اب بتاتا تیرا ایسی کی تیسی، ایسی کا تیسی، کہتے ساتھ اس کو اپنے بے لگام جذبات کی نظر کر کے، جبکہ زرش محبت کی بھینی بھینی بارش میں بھیگتی جا رہی تھی۔ ہاتھ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر بیلا حیران ہوئی۔ آپ کو صاحب نے منع کیا تھا، پھر بھی آپ آ گئے؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ ہاتھ نے اس کو گھورا۔ یہ صاحب کیا ہوتا ہے؟ لالا ہے وہ ہم سب کے۔ اس کو اپنے قریب کھینچتا ہوا بولا۔ بیلا کچھ نہیں بولی، جبکہ ہاتھ اس کے شفاف حسن سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ بیلا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کے لیے لمحے جیسے خوشیوں سے کم نہیں تھے۔ جان اتنی مہربانی! وہ اچانک اس پہ جھکا اور بیلا کی سانسیں تھم گئی، جبکہ کمرے میں دونوں کی بے ہنگم دھڑکنوں کی گونج تھی۔ ان فسوں کے اس لمحوں میں بیلا اس سے اچانک ہی جدا ہوئی۔ ہاتھ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ بیلا کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ بولی تو آواز رند کی۔ مجھے کچھ جاننا ہی نہیں، وہ بولا، مگر مجھے آپ کو بتانا ہے، وہ ذرا جھنجھلا کر بولی۔ ٹھیک ہے، جو بھی بات ہے بتاؤ۔ اس کے مضطرب چہرے کو دیکھ کر ہاتھ نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ہاتھ نے اس کا چہرہ ہاتھ تھام کر اسے دکھا۔ میں آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتی، آپ کے آنگن میں بچوں کی خوشیاں نہیں دے سکتی، کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اور اس طرح کے ہاتھ جو یہ سب جانتا تھا، اس بات پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ اولاد دینا اللہ کے اختیار میں تھا تو اس میں اس کی رونے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس نے بیلا کا ہاتھ سختی سے جکڑا۔ ہماری اولاد ہوگی، اور وہ تم ہی ہوگی جو میرے آنگن کو اولاد کی نعمت سے روشن کرو گی، اور اگلی بار تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہ سنوں ایسا میں۔ وہ پہلی بار سختی سے بولا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بیلا نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں، مگر خدا پر یقین رکھتا ہوں، اور تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ وہ اتنی موت پر بات کرتا ہوا ہاتھ تو بالکل نہیں لگا۔ اور تم دیکھنا، ان سب سے خوبصورت بچے میرے ہی ہوں گے، اوپر اعتماد سے بولتا بیٹلا کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ سب کے ہاتھ کو اس کی ہنسی پر دلی سکون ملا، اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا دیا، جبکہ بیلا کا ہاتھ کانپ اٹھا۔ اس کے ارادے اس کی آنکھوں میں دکھ رہے تھے، اور وہ اس سے کسی عمل سے روک نہیں سکتی تھی، نہ وہ ایسا حق رکھتی تھی۔ تمہارا تعلق الوؤں کے خاندان سے تو نہیں؟ شہاب نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا؟ میسی غصے سے بولی۔ پیچھے پڑے میں کب سے؟ میسی نے تب کر کہا۔ میرا مسئلہ تم ہو لڑکی، تم۔ پیار ہو گیا تمہاری اس فالتو شکل سے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، میسی نے اس کے کھینچ کے مکہ مارا۔ اوئے ہوئے، پیار سے زیادہ فالتو شکل میں بھڑکی تھی۔ شہاب نے اس کی صورت دیکھی۔ تیری یہی کرتوتہ نہیں، بولے تو تیری زبان دی، بولے تو حد تک شدید کوارا پھر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو گم کریں، وہ گھورنے لگی، جبکہ شہاب نے گہری سانس بھری، اس کو خود سے نزدیک کھینچا۔ میسی نے حیرت سے اس کی صورت دیکھی۔ دونوں ہی بھرے ہوئے ہیں، جوڑی خوب جمے گی، وہ شرارت سے بولا۔ میسی نے اس کو دھکا دیا، جبکہ شہاب اس کو پکڑتا رہ گیا، جو اس کے پاس سے ایک دم بھاگی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ شہاب کی نظر سے چھپی نہ رہ سکے۔ شادی کے حال میں منظر بھر پورا مکمل تھا، سب تھے، خوشیاں تھیں، جیسے دونوں گاؤں کے لوگ بھی کھلے اٹھے تھے۔ فرق جہاں اب بھی نہیں آیا تھا وہ تھا صدام اور ولی کا تعلق، جو حقیقت میں سالے بہنوئی کا حق ادا کرے۔ انہاں دی چترو چتری تو چلتی رہنی ہے جی۔ تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول ہے ختم شد ہو گیا ہے۔ کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا ناول؟ مجھے تو ناول بہت بہت زیادہ پسند ہے، آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور۔ ناول کا نام ہے ڈھونگیاں شامہ، ریٹن بائی تانیہ طاہر کا یہ ناول ہے، اور یہ ہم تانیہ کی پرمیشن سے پوسٹ کر رہے ہیں۔ لیٹ می شو یو، یہ دیکھیں جی، ہمیں رائٹر کی پرمیشن مل گئی ہوئی ہے، رائٹر نے ہمیں الاؤ کر دیا ہوا، تو یہ رائٹر کی پرمیشن سے ہم نے یہ ناول ریڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا کہ چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ شیان Aij, are you posting the next episode on time or before? Personally, I like your voice and the way you explain the novel. Your commentaries in the middle of reading the novel is funnier. I love your voice. Thank you very much, dear.
آپ پسند کرنے کے لیے بہت شکریہ. اور ناول میں رات کو ٹائملی پوسٹ کر دیتی ہوں، بس جب مجھے بھول جاتا ہے نا کبھی کبھی کہ ہائی میں نے تو ناول دینا ہے، تو وہ تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے، یا میں کہیں بیزی ہوتی ہوں. آج میں ویسے بھی تھوڑا سا بیزی تھی، ابھی میں بلکہ آج تھوڑا نہیں ذرا زیادہ ہی بیزی تھی. میرا نا کام پینڈنگ پڑا ہوا تھا، وہ میں نے لٹکایا ہوا تھا، لیکن آج کہیں سر نے میسج کر دیا، تعریف بھرا میسج. اوئے ہوئے ہوئے، وہ میسج پڑھ کے نا پہلے تو میں نے کوئی ادھا پونا گھنٹہ یقین ہی نہیں آیا کہ سر نے ساری سارے نے تعریف کی ہے. سر نے مطلب سر نے کبھی بھی نہیں ہماری تعریف کی. ہم سر کو جتنا مرضی کام کر کے دے دے، کام کر کے مر جائیں، سارا دن کھڑے رہے، جو مرضی کرے نا، لیب میں کھڑے ہوتے، سر نے کبھی نہیں کہا. سر ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہمیں نا یہی کہتے تھے، یہ تو کام ہی نہیں کرتے، یہ تو کام ہی نہیں کرتے، یہ تو وہ. آج بھائی سر نے اتنا وہ تگڑا سا میسج کیا ہے، اپریشیٹڈ یور ورک، تو یہ تو وہ آپ لوگ بڑا وہ کام کریں، گڈ تے ایکسیلنٹ ریسرچر. ہوئے ہوئے پہلے سمجھ ہی نہیں آئی کہ سر نے تعریف کی ہے یا کہیں تعریف میں چھپی کوئی بستی کا تو نہیں ہے سین. لیکن وہ ابھی تک تو تعریف ہی ہے آگے میں، لیکن ابھی بھی 100% خوش نہیں ہو رہے کہ تعریف ہے. تو پھر وہ بس جوش اور غیرت نے للکارا ہوا تھا، تھوڑا سا کام پینڈنگ پڑا ہوا تھا. میں کہ آج نہیں، آج سر نے میں ڈبل خوشی دے دینی. سر نے جو تعریف کر دی تھی نا، سر نے میں سینڈ کر کے ہی رہنا. تو بس پھر بیٹھی نہیں ہوں میں، تو اس کو سارا کام کمپلیٹ کیا پہلے جو رہ گیا تھا، تو پھر اس کو میں نے سینڈ کر کے پھر میں ریکارڈنگ کرنے آئی ہوں آج نا. دانیہ زوہا، سب سے زیادہ اچھا اور مزے کا سین زریش اور صدام سائیں کے. مجھے بھی یہ والا کپل بڑا پسند ہے، مجھے صدام سائیں بڑا پسند تھا. ہے الطاف احمد، آپ کی کمنٹری مست ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر الطاف احمد، اینڈ تھینک یو دانیہ زوہا. اسما گوندل، وعلیکم السلام. پلیز سس ریڈ خواب شیشے کا ناول بائی افت سحر پلیز. جی ضرور کریں گے وہ بھی، لیکن وہ لمبا ناول ہے تو لمبے ناول ہم تھوڑے تھوڑے وقفے سے کرتے ہیں. اوکے. مدت خان، وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت اچھی ہے، نائس، ماشاء اللہ. تھینک یو ویری مچ مدت خان، پسند کرنے کے لیے بہت شکریہ. عائشہ خاتون نے پھر ایموجی بھیجے ہیں. سیم اقبال، امیزنگ، تھینک یو سیم اقبال. سیمی، ناول بہت اچھا ہے، لیکن آپ کی کمنٹریز جسٹ آن اندر لیول. آپ کی کمنٹری کی وجہ سے ناول اور اچھا بن گیا سیریسلی، اسپیشلی جب آپ نے کہا کہ ہو ہی نہ جائے پرواز سلار شاہ وغیرہ گندے آنے وہ یار وہ بولے ناول میں سلار شاہ نے بڑی گالیاں لی ہیں، کیا ہی بتاؤں میں. آمنہ حبیب، آلویز بیسٹ، تھینک یو ویری مچ آمنہ. ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال. طیبہ اشرف، نائس ناول آپ ہی، تھینک یو ویری مچ طیبہ. یہ تو تھے جو ذرا پچھلے پینڈنگ کمنٹس تھے، ابھی آج والے پہ چلتے ہیں. آج کمنٹ سیشن واوا ہی ہو گیا، کیونکہ میں نے لگتا پچھلے 2-3 دن تو آپ کمنٹس ریڈ نہیں کیے. انیس بانو، بہت ہی زبردست ناول ہے، تھینک یو ڈیئر. بہت ابھی پیار ہوا تھا کہ آخری ایپیسوڈ باقی ہے، پلیز ریڈ کریں نا. جی وہ بھی آج آپ کو مل گئی ہے، وہ بھی ریڈ ہو گئی ہے، اینڈ ویلکم. بشریٰ اعظم، بہت ہی زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ بشریٰ. بشریٰ اعظم، زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو بشریٰ. مانور، وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. یار آپ نے کیا ناول دیا ہے، آپ نے بہت مزہ آ رہا ہے. اور آئی تھنک حارث کڈنیپ ہوا، کیونکہ نافرمان اولاد تو وہی ہے. دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. اور یار پانی پی لیا کریں آپ تھوڑا، ہم نے کون سا کچھ بول دینا آپ کو، یہ بھی صحیح ہے. پانی پیتی رہتی ہوں، اب تو میں بہت کچھ کھا پی لیتی ہوں. وہ ناول تھوڑا پرانا تھا تب میں تھوڑی نئی تھی، اب تو مجھے پتہ ہے، مجھے آپ لوگوں کا پتہ ہے، آپ لوگوں کو میرا پتہ ہے، تو اتنی میں فارمیلٹیز میں نہیں پڑتی. تو تھینک یو ویری مچ ڈیئر پسند کرنے کے لیے. باقی اگے تسی دیکھو کہ ہارس نو کی ہوندا، جانا تجھے جانا دی تو جب بات ہوندی ہے نا تے آئے ہائے 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 ہائے. زینب سجاد، وعلیکم السلام. یار مجھے ناول سے زیادہ مزہ آپ کی کمنٹری پہ آتا ہے، بہت اچھے، تھینک یو ویری مچ زینب. سیم اقبال، زبردست، تھینک یو ویری مچ سیم اقبال. بی ٹی ایس بلوم، میں تو ولی کی طرف ساتھ ہوں. ہیں ولی بنتے آگے؟ صدام لوگوں نے تو اس کا باپ کا قتل کیا تھا، وہ بدلہ بھی نہ لے. آئی ایم ود ولی. وہ تو ٹھیک ہے، تسی ولی دا ساتھ دے لو، کوئی مسئلے والی گل نہیں ہے. لیکن صدام دے ابا جی نے ولی دے ابا جی دا قتل اس وجہ تو کیتا سی کیونکہ بغیر تی کھلار کے صدام دی اماں جی نو دوڑا کے لے کے جا رہا تھا. لیکن کوئی نہیں، آپ ولی کے ساتھ ہیں.
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ولی کے ساتھ رہیں. ولی کا بھی تو کوئی سپورٹر ہونا چاہیے، آپ نے ولی کو سپورٹ کرنا ہے. الطاف احمد نائس ایپیسوڈ، تھینک یو الطاف احمد. الطاف احمد آپ کی کمنٹری ماشاء اللہ لاجواب، تھینک یو ویری مچ الطاف احمد. امیر لو جی، ہم کاشان کی عزت افزائی کا وقت ہوا تھا ہن، کیونکہ اس کے کرتوت میں اضافہ ہونے والا تو اور کی زیادہ کرتوت تو زیادہ پھر عزت افزائی. صاحب جس طرح ایپی پڑھتے کبھی جذباتی ہوتی ہیں، کبھی ہنستی ہیں، کبھی کاشان پر غصہ تو کبھی رنم پر غصہ ہوتی ہیں. میری ہنسی نکل جاتی ہے آپ کی ڈیش سنتے ہوئے اپنے جب بولا لو جی حاضری ہونے لگی ہے وچ، سن کر میری ہنسی نہیں رک رہی تھی. بس یار فلو میں جو آتا ہے تو پھر ہم رکھتے نہیں ہیں دل میں، نکال دیتے ہیں باہر. ویسے کاشان ہے اسی لائق، اس کی تو آہو ڈیش 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 ہے کہ صحیح کہہ رہا آپ نے. جیسے آپ نے مچھر مارا نا، لگ رہا تھا آپ نے کاشان کا سارا غصہ اس مچھر پر نکالا ہے، جیسے مچھر کی جگہ کاشان اب بغیرت ہے. یار کاشان کا غصہ بھی نکالیا ہوئے گا، لیکن مچھرا نے میرے واقعی بڑا دکھی کیتا ہے. میں مچھرا کو بہت دکھی ہوں تو نا تو میرے غصہ چڑھتا رہتا. دانیہ زوہا سب سے زیادہ اچھا اور مزے کا سین زریش اور صدام سائن کا ہے. کچھ میں نے مجھے بھی یہی والا کپل پسند ہے، مجھے نا سب سے اچھا صدام اور کا لگتا ہے. صدام نے زریش بھی چنگی لاگی جاندی ہے. الطاف احمد آپ کی کمنٹری مست ہے، تھینک یو ویری مچ الطاف احمد. الطاف احمد بہت سیڈ تھی آج کے ایپیسوڈ. سیڈ ہاں ہوئے کہ وہ نا ذرا میرا یادداشت کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو میں نے نا سمجھ نہیں آتی کہ میں کیڑی گل تو گل ہو رہی ہے نا. تو آپ کہہ رہی ہیں تو سیڈ ہوئے گی وہ والی کس جس کے اوپر آپ نے کمنٹ کیا. بلکہ یادداشت کا تھوڑا نہیں، اب تو بہت زیادہ مسئلہ بن گیا ہوا ہے. میر خان زبردست ایپیسوڈ ڈیئر آپی، تھینک یو ویری مچ. میر خان کدھر تھی آپ، اتنے دنوں بعد آئی ہیں. میر خان وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں. ناول بہت ہی اچھا ہے، سارے کریکٹر بہت اچھے لگے مجھے بھی یہ بہت پسند ہے. صدام کی لینگویج بڑی اچھی لگتی ہے مجھے بھی صدام کی طرح کے نا بندے ایسے پسند ہے. اوور آل ایپیسوڈ بہت ہی زبردست تھا، ڈھونڈ کے نکالا لاملو کی گفا سے. حالے تو تسی دیکھنا میں اگست دے وچ کیڑے لب کے کڈ دی. ابھی میں نے اگست میں جو لسٹ بنائی ہے نا میرے، وہ بھی بڑے مجھے پسند ہے، بہت فیوریٹ ہے. تو وہ بھی تسی دیکھنا ذرا. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین. BTS Bloom I am with Wali but Api your voice is so cute, thank you very much ولی کی سپورٹر. میر خان یار آپی جانا بنی معصوم ہے، میری فیوریٹ ہیروئن بھی یہی ہے. اوور آل ایپیسوڈ بہت ہی مزے کا تھا، بہت مزہ آیا سن کر. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تھینک یو ویری مچ، آمین ثم آمین. اچھا آپ کو جانا پسند تھی؟ جانا نے بس بیوقوفیاں وچ مار لی تھی، باقی جانا پوری چنگی سی. میر خان میں نے آج ہی 5 ایپیسوڈ سن لیے، اکٹھا ہی کمنٹ بھی کر دیا. اوور آل ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی تھی، بہت مزہ آیا سن کر ڈیئر آپی. اچھا جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے آج اتنا ٹائم نکال کے 5 ایپیسوڈ سنے، پھر کمنٹ بھی کیتا. چلو ہن جا کے باقی دے بھی سنو. میر خان صدام بڑا فنی بندہ ہے تو اینگری مین، بٹ اس کے منہ سے ایسے ورڈز نکلتے کہ جو ہنسنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اینگری مین تو نہیں تھا ہے بیچارہ، اپنی ਉਹਦੇ ਤੇ ਢੋਲਾਂ ਸਾਈਂ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ. اوور آل ایپیسوڈ بہت ہی مزے کا تھا، بہت مزہ آیا سن کر. تھینک یو ویری مچ میر خان، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین. الطاف احمد آئے ہائے آپ کے کمنٹ، میں تو فدا ہو گئی ہوں آپ کے کمنٹ پر. تھینک یو ویری مچ الطاف احمد. مانو ڈول امیزنگ ہے یار، اور اوپر سے آپ کے کمنٹ مزہ آ جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ مانو ڈول، بڑے دنوں بعد نظر آئی ہیں، کدھر تھی آپ. میر خان ایپیسوڈ بہت ہی زبردست تھی، اور لگتا ہے ولی بھی سلولی سدھر جائے گا. سدھر ایسا ویسا سدھرے گا. زریش بی بی مزے کرو اپنے میاں کے ساتھ. زریش نے پیٹ پہ ہی پانا، انہیں کہڑے مزے کرنے. ختیجہ نظیب حیدر واو لو اٹ. ختیجہ آپ کبھی آتی ہیں کبھی غائب ہو جاتی ہیں، کدھر ہوتی ہیں آپ. تھینک یو ویری مچ. ماہا نعیم آپ ہنی اور گلیسرین مکس کر کے زبان پر لگائیں، فیو ڈیز میں ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ماہا آپ نے مجھے بتا دیا، میں بہت دکھی ہوں زبان سے، میں کل ہی سے یہ ٹرائی کرتی ہوں. رات ہو گیا نا، صبح سے منگوا کے لگاتی ہوں. اور آپ بھی ابھی کبھی آتی ہیں کبھی نہیں آتی، کدھر ہوتی ہیں ماہا آپ. دانیہ زوہا مجھے سب سے زیادہ زرنیش اور صدام سائی کے سین اچھے لگتے ہیں، جسٹ لو اٹ. مجھے بھی دانیہ انہی کی پسند ہے. جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی کس اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. بلکہ ناول کیسا لگا مجھے بتائیے گا ضرور، ٹھیک ہے.
میں آپ کے کمنٹس کی منتظر رہوں گی، اور بتائیے گا ضرور کیسا لگا آپ کو یہ ناول، میری چوائس آپ کو کیسی لگی۔ مجھے تو یہ ناول بہت 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 زیادہ پسند ہے۔ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت